السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کتاب چہرہ کے قلم سے تحریر کردہ آپ سب کے فیوریٹ ناول شہر دل کی ایپیسوڈ نمبر 40 کو لے کر۔ یہ ہے اس ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ کس کا سامان ہے یہ؟ تیمور نے لہجے پر قابو رکھتے رحیم سے پوچھا۔ صاحب جی، شمس بابا کے کچھ کپڑے وغیرہ ہیں یہ۔ کشمالہ بی بی نے کہا ہے کوئی دارالامان والے آنے والے ہیں، انہیں دینے ہیں۔ رحیم اسے بتاتا بیگز گھسیٹ کر آگے بڑھ گیا، جبکہ تیمور وہیں اپنی جگہ منجمد رہ گیا۔ یہ کیا کر رہی تھی وہ؟ جو چیزیں اس نے سالوں شمس کی یاد میں سنبھال کر رکھی تھیں، آج ان سے آزاد ہو رہی تھی۔ ذہن و دل میں اٹھتی عجیب سی کیفیت کے ساتھ وہ قدم سیڑھیوں کی جانب بڑھاتا شمس کے کمرے کی سمت بڑھ گیا۔ اندر داخل ہوا تو وہ بیڈ پر بیٹھی ہاتھ میں موجود شمس کی کوئی تصویر دیکھ رہی تھی۔ آہٹ پر اس نے اپنی نم آنکھیں اٹھائی تھی اور سامنے کھڑے تیمور کو دیکھتی واپس جھکا گئی۔ تیمور اس کے قریب چلا آیا۔ رحیم نے مجھے بتایا کہ میں شمس کی یادوں سے آزاد ہو رہی ہوں۔ فریم سائڈ ٹیبل پر رکھتی وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تیمور خاموش کھڑا بس اسے دیکھتا رہا۔ آپ نے ہی کہا تھا نا، یادیں وقت کے ساتھ مندمل نہ ہوں تو ناسور بن جاتے ہیں۔ وہ بے اختیار ایک قدم نزدیک آیا تھا۔ اگر تمہارا دل نہیں ہے تو مت دو کسی کو۔ چاہے یہ بات تیمور کے لیے تکلیف دہ تھی کہ وہ سامنے کھڑی لڑکی اب بھی مرنے والے کے لیے رو رہی تھی، مگر جو پل پل اس کے لیے مر رہا تھا اس کا احساس بھی نہیں تھا۔ لیکن اگر شمس صلاح الدین اس کے دل کے اتنا قریب تھا تو تیمور اسے اس کی یادوں سے جدا نہیں کر سکتا تھا۔ کشمالہ نفی میں سر ہلا گئی۔ کب تک رکھوں گی اپنے پاس؟ ایک نہ ایک دن تو گرد جم ہی جائے گی۔ اس کے لہجے میں عجیب سی اداسی تھی۔ تیمور کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہاتھ بڑھا کر اسے خود سے لگا لے، اور وہ بہت کوشش کے باوجود خود کو نہ روک سکا تھا۔ ہاتھ بڑھاتے نرمی سے اس کے آنسو پونچھ گیا۔ کشمالہ نے اس کے سمت دیکھا۔ یہ آپ نے میرے آنسو کیا سمجھ کر صاف کیے؟ سیدان کی ماں، اپنی بیوی مریم کی ماں، یا اپنی وہ چور لمحوں والی محبت سمجھ کر؟ کشمالہ، تیمور دور ہٹتا اسے سخت لہجے میں تنبیہ کر گیا، پھر یکدم ہی اپنی بے اختیاری پر جبڑے بھینچتا بے بسی سے بالوں میں ہاتھ پھیر کے بولیں، کس بات کی وضاحت دیں گے؟ میرے دل پر اتنے زخم لگے ہیں آپ کی وجہ سے کہ میں دکھانا بھی چاہوں تو نہیں دکھا سکتی۔ جب آپ، اس نے شمس کی تصویر کی جانب دیکھا، مجھے ان کے حوالے کر رہے تھے، آپ نے بے بسی دیکھی تھی میری؟ کیا یہ تھی آپ کی محبت؟ محبت ایسی ہوتی ہے کہ اس کے آنسو آپ کو نظر نہ آئیں۔ وہ تو شمس مجھ سے بے حد بے انتہا محبت کرتے تھے کہ میرا دل ان کا ہو گیا۔ اس کے الفاظ تیمور صلاح الدین کے سیدھا دل میں پیوست ہوئے تھے۔ اس وقت وہ اس کے بھائی کو اتنی محبت اور احترام سے دیکھ رہی تھی، اسے اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ کیا جیلسی اسے کہتے تھے؟ کیا حسد اس چیز کا نام تھا جو اسے اس پل محسوس ہوئی تھی؟ اور آپ تو مجھے منحوس کہہ کر گئے تھے کہ میرا سایہ بھی پلوشہ پر پڑنے نہیں دیں گے۔ پھر یہ محبت کا کیا ڈرامہ ہے؟ میں تو آج بھی وہی منحوس بدتمیز لڑکی ہوں جس سے، اس نے انگلیوں کے پشت سے آنکھ سے نکلتا آنسو صاف کیا، آپ بات بھی کرنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ کون سا ایسا مقام تھا جب تم نے مجھ سے میرے ہی لہجے میں بات نہیں کی؟ ہاں، میں مانتا ہوں میں تمہارے لیے ہمیشہ غلط رہا، تمہارے لیے کم ظرف بھی سب سے زیادہ میں ثابت ہوا ہوں، اور اگر خود جلا ہوں تو تمہیں بھی اپنے لفظوں کے نشتر سے جلایا ہے۔ مگر اصل بات یہ ہے، میں کبھی سمجھ ہی نہیں سکا، تم قریب آئیں تو کیسے ہینڈل کروں گا تمہیں؟ تمہارے چہرے پر موجود ناگواری میرے اندر آگ بھڑکا دیتی تھی۔ تم مجھ سے اتنی نفرت کرتی تھی، اتنی حقارت سے دیکھتی تھی، میرا دل چلتا تھا۔ تم نہیں سمجھ سکتی کش۔ اس کا ہاتھ تھامتا وہ کسی عمارت کی طرح ڈھہ گیا تھا، اور وہ اسے دیکھتی رہی۔ وہ اس وقت ٹوٹ کر بکھر رہا تھا، آج وہ اس کے رحم و کرم پر تھا۔ آج وہ تھی جس کے ہاتھ میں ان دونوں کے مستقبل کی ڈور تھی۔ پلیز ایک بار تو مجھے موقع دو، مجھے سن لو۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ جو تمہارا فیصلہ ہوا مجھے منظور ہے۔ تم مجھے برا سمجھتی ہو، مجھ سے بدگمان ہو، اس کے بعد بھی رہو، مگر مجھے سن تو لو۔ اس طرح بغیر میری سنے سزا مت دو۔ کشمالہ، اسی پل کمرے میں ملیحہ صاحبہ چلی آئی تھیں۔ کشمالہ نے اس کے ہاتھ سے فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ ارے اچھا ہوا وقت پر آ گئے تم بھی، آج تیار ہو جاؤ،
خانم پھر ناراض ہوں گی اگر دیر سے گئی تو۔ ماں سے نظریں ہٹاتے تیمور نے بس ایک بےتاب نگاہ اس پر ڈالی تھی اور سر ہلاتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ آج ان کی پوری فیملی کی خانم نے دعوت رکھی تھی اور تیمور کو بھی خاص طور پر آنے کو کہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ رات کے 12 بجے ان کی واپسی ہوئی تھی۔ آج ساری شام اس نے خاصا ریلیکس ہو کر گزاری تھی۔ ان سب کا ہی وقت خانم کے گھر اچھا گزرا تھا، مگر کشمالہ کی سارا وقت تیمور سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ الگ بات تھی کہ تیمور کی نگاہیں اسے آج بھی اسی شدت سے خود پر محسوس ہوئی تھی جیسے وہ ہر روز محسوس کرتی تھی۔ وہ سارا وقت یشار کے ساتھ ہی رہا تھا۔ زاویار صاحب نے انہیں ایک رات رکنے کا بھی کہا تھا، مگر تیمور سلیقے سے ٹال گیا تھا، جس کی وجہ اسے بخوبی معلوم تھی۔ زیدان اور مریم کو سلانے کے بعد باہر آتی کوریڈور میں آ کر رک گئی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا جہاں اختتام پر شمس کا کمرہ تھا، اور پھر واپس سامنے دیکھا جس کے دوسرے سرے پر تیمور کا کمرہ تھا، جہاں اب اسے بڑھنا تھا۔ بالآخر وہ اعتراف کا لمحہ آن پہنچا تھا جس سے وہ بھاگتی پھر رہی تھی۔ اس کے دل نے عجیب انداز میں دھڑکنا شروع کر دیا۔ یہ کیا ہو رہا تھا اسے؟ کیا وہ ڈر رہی تھی؟ وہ کیوں اس طرح ایکٹ کر رہی تھی؟ اسے اپنی ہی کیفیت پر جھنجھلاہٹ محسوس ہوئی۔ اب تیمور اور اس کے درمیان کچھ بھی پہلے جیسا نہ رہا تھا۔ پھر صرف ایک اعتراف اسے اس قدر بزدل کیوں بنا رہا تھا؟ شام تک جو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بڑے دھڑلے سے اپنی منمانیاں کر رہی تھی، اس وقت اتنا کیوں گھبرا رہی تھی؟ بے وقوفیاں کرنا بند کرو کشمالہ۔ اس نے بالکل اسی انداز میں خود کو ڈپٹا تھا جس انداز میں تیمور اس سے مخاطب ہوتا تھا، اور اس بات کا احساس ہوتے اسے خود پر حیرت ہوئی۔ اسے دن بدن کیا ہوتا جا رہا تھا؟ ایک طرف وہ اس کے سامنے سخت پتھر بن جاتی تھی اور دوسری جانب اسی کے بارے میں سوچتی اندر ہی اندر موم ہو رہی تھی۔ ایک طرف وہ اس پر اپنی بھڑاس، اپنا سالوں کا غم و غصہ نکالنا چاہتی تھی، تو دوسری جانب اسی سے بھاگ بھی رہی تھی۔ عجیب الجھنوں میں الجھی تمام سوچیں جھٹکتی وہ سیدھا کمرے میں داخل ہوئی تھی جہاں کوئی موجود نہ تھا۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھے 2 لیمپس کے علاوہ اور کوئی بلب روشن نہ تھا۔ اس کی نظر بالکنی تک گئی جہاں اسکائی بلو ٹی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں ملبوس وہ کھڑا تھا۔ کشمالہ نے کمرے کا دروازہ آہستہ سے لاک کیا تھا اور اس کی سمت دیکھا۔ تیمور بھی کمرے میں اس کی موجودگی محسوس کر چکا تھا، اس لیے فوراً پلٹا اور اسے کمرے میں موجود پا کر وہ بالکنی سے واپس کمرے میں آ گیا۔ شاید نہیں بلکہ یقیناً وہ اسی کا منتظر تھا۔ کشمالہ نے نہ جانے کیوں تھوک نکلا تھا اور اس سے نظریں ملائے بغیر وہ ڈریسنگ کی جانب بڑھ آئی۔ تیمور نے خاموش نگاہوں سے اس کی حرکات و سکنات دیکھی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اسے نظر انداز کر رہی تھی یا شاید جھجک رہی تھی، اور اس کے دل نے بے اختیار دعا کی تھی کہ دوسری بات ہی سچ ہو۔ میں کب سے انتظار کر رہا تھا تمہارا۔ اس کے شکوے پر کشمالہ کا بریسلٹ کھولتا ہاتھ تھما تھا، مگر ڈریسنگ مرر میں نظریں اٹھا کر اس کی سمت نہیں دیکھا جب اسے اپنے عین عقب میں اس کی موجودگی محسوس ہوئی تھی۔ آج ساری شام میں انہی لمحوں کو سوچتا رہا، کب تنہائی میسر آئے، کب تم میرے روبرو ہو، کب یہ دل تم پر کھلے۔ اس کی گھمیر سرگوشی پر کشمالہ کی پلکیں لرز اٹھی تھی، مگر اس نے پھر بھی ڈریسنگ مرر میں نہ دیکھا۔ وہ شاید اپنے دل میں چھپے چور کی چوری پکڑے جانے سے ڈر رہی تھی۔ پلیز کش، مجھے بہت کچھ کہنا ہے جو وشا اس خط میں نہیں لکھ سکی، بہت کچھ سمجھانا ہے جو وشا نہ سمجھا سکی۔ میرے دل پر بہت بوجھ، بہت پچھتاوے ہیں، کچھ تم سے وابستہ، کچھ اس سے وابستہ۔ میں اس سے شیئر نہیں کر سکتا تھا اپنے دل کی کیفیت، مگر تم پر کھلنا چاہتا ہوں، پلیز مجھے سن لو۔ اس کی گھمبیر التجا میں اتنا درد تھا کہ کشمالہ زاویار سب کچھ بھلاتی اس کی جانب پلٹی تھی۔ آج یہ وہ تیمور صلاح الدین نہیں تھا جو سب کو نظر آتا تھا، جو اسے نظر آتا تھا، بلکہ یہ شخص تو کوئی اور تھا جسے وہ خوابوں میں دیکھا کرتی تھی، جس کے ساتھ محبت کا سفر کاٹنا چاہتی تھی۔ آج تو ایسا لگتا تھا جیسے وہ ہر حال میں اپنا مقدمہ اس کے سامنے لڑنا چاہتا تھا اور پھر جیتنا بھی چاہتا تھا۔ کیا میری سنو گی کش؟ تیمور نے بے حد نرمی سے ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ بھرا تھا۔ یہ وہ چہرہ تھا جسے ہر صبح وہ اپنے سامنے، اپنے پاس دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ وہ لڑکی تھی جو اسے تسخیر کر گئی تھی، مگر کتنی انجان تھی وہ بس اس کی حسین آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ میں مکمل طور پر اب تم پر کھلنا چاہتا ہوں، اپنے دل پر گزری داستان سنانا چاہتا ہوں۔ اس کے لہجے میں اصرار سا تھا، اور کشمالہ نہ جانے کیوں اسی لمحے سے ڈر رہی تھی۔
اس نے اپنی نم ہوتی آنکھیں اس کی ٹی شرٹ کے بٹنز پر مرکوز کر لیں۔ پھر میرا پہلا سوال یہی ہوگا کہ اس نے لب بھیجتے اپنے لہجے کو لرزنے سے روکا تھا۔ مجھے خبر کیوں نہیں ہونے دی کبھی؟ کیوں یہ سفر اپنے اور میرے لیے مشکل کیا؟ تیمور اس کا ہاتھ تھامتا اپنے ساتھ بیڈ پر لے آیا تھا اور اپنے پاس بٹھا گیا۔ کشمالہ کس ٹرانس کسی کیفیت میں اس کے اشاروں پر حرکت کر رہی تھی اس وقت۔ شاید بزدل تھا محبت کے معاملے میں کہ اگر میری محبت کا راز بھی کھلا تو کس کے ذریعے؟ وشا کے لیٹر کے ذریعے؟ اس کے لبوں سے ایک بے بس ہنسی برآمد ہوئی تھی۔ میں تم سے اپنی محبت کا اعتراف اس طرح نہیں کرنا چاہتا تھا کش۔ یہ تو وہ احساس تھا جس نے میرے دل کو آباد کیا تھا۔ تمہارے ذکر سے تو اس دل کی دنیا آباد تھی، اور یہ ابھی کی بات نہیں، اس واردات کو گزرے تو اب زمانہ گزر گیا۔ اور پھر وہ اس ساحرہ کی آنکھوں میں دیکھتا پرت در پرت کھلتا جا رہا تھا، ہر راز، ہر کہانی جو تیمور آج کھلتی جا رہی تھی۔ اور اس نے اپنی محبت سے لے کر اپنے شک تک جو یشار اور اسے لے کر ہوا، اپنی خود غرضی پر جو اسے شمس کو سونپ دیا، اپنے پچھتاوے پر جب اسے ادراک ہوا کہ اس کے دل میں یشار مصطفیٰ تو تھا ہی نہیں کبھی، اپنے درد پر جو اس سے دوری کے سبب اس نے سہا تھا، اپنے پچھتاوے پر جو اس سے دور رہ کر اس نے اٹھایا، اپنے زیاں پر جب اسے اپنے بغیر خوش اور مطمئن دیکھا۔ اور یہ غم ہر غم سے بڑا تھا کہ کشمالہ زاویار اس کے بغیر خوش تھی، مگر وہ بس بے سبب جی رہا تھا، رسم دنیا نبھا رہا تھا۔ تیمور نے اب اس سے کچھ نہ چھپایا تھا۔ یہ وہ واحد شخصیت تھی جس پر تیمور صلاح الدین کھلا تھا۔ یہ وہ واحد شخصیت تھی جس کے لیے تیمور صلاح الدین جیا بھی تھا اور مرا بھی تھا، جسے پانے کی شدید خواہش بھی کی تھی، جسے پا کر چھوڑ کے جانے کا غم بھی اس نے منایا تھا۔ میں پلوشا کو تمہارے بارے میں نہیں بتا سکتا تھا۔ وہ ایک زمانے سے مجھ سے محبت کرتی تھی، اور میں جانتا ہوں کہ یہ درد کیسا ہوتا ہے جب آپ کا محبوب آپ کو نہیں بلکہ کسی اور کو چاہے۔ میں نے صرف اس کی خاطر اس سے شادی کی۔ تم سے نکاح کا سن کر وہ کس اذیت میں تھی یہ میں نے دیکھا تھا۔ میں ایک اور گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ مجھ پر فرض تھا کہ اگر وہ مجھ سے منسوب ہے تو وہ کمٹمنٹ پوری کروں، مگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ ہمیشہ ایک کمٹمنٹ ہی رہے گی۔ مگر میں قسم کھاتا ہوں یہ میرے اختیار میں نہیں تھا۔ میری محبت، میرا دل۔ کشمالہ کی نم آنکھوں میں دیکھتے اس نے بے بسی سے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ میں یہاں سے جاتے وقت تمہارے کمرے میں جب تم میری ہو کر کھڑی تھی، میں اپنا سب کچھ وہیں چھوڑ گیا تھا۔ ورشا نے بس میرا لیپ ٹاپ دیکھا تھا، تم نے بھی بس میرا لیپ ٹاپ دیکھا ہے، مگر میرے دل کی کہانی اس سے کہیں زیادہ گہری اور پرانی ہے۔ وہ صرف ایک جھلک ہے میری محبت کی۔ وہ کہتے کہتے تھکا تھکا سا اس کی گود میں سر رکھ گیا۔ کشمالہ نے اس شخص کو دیکھا۔ وہ کیا کرتی؟ اسے بیتے سالوں میں کاٹی تنہائی کی سزا دیتی، یا اس کے درد پر، اس کے انکشاف پر اس کا ہر نقش چوم لیتی؟ اسے نہیں معلوم تھا اس وقت اس کا دل اتنا موم کیوں ہو رہا تھا، اس کے درد پر، پچھتاوے پر، یا محبت پر؟ مگر وہ اس پل اس کے ہر انگ سے چھلکتی تھکان محسوس کر گئی تھی، جو اس سے دوری کے سبب تھی، جو اپنی محبت سے کٹ کر رہنے کے سبب تھی، جو پچھتاووں کے سبب تھی، اور یہ تھکن سالوں پر محیط تھی۔ ایک نظر وال کلاک کی جانب دیکھا جو رات کے 3:30 بجا رہی تھی۔ رات کا آخری پہر تھا، مگر نیند ان دونوں کی آنکھوں میں ہی نہیں تھی۔ تیمور نے اس کی گود سے سر اٹھاتے اس کی نم آنکھوں میں جھانکا۔ میں جانتا ہوں تمہارے لیے یہ رات، یہ اعتراف سب بہت مشکل ہے، مگر میں کبھی تمہیں اس بات پر مجبور نہیں کروں گا کہ تم بھی میرے لیے وہی فیلنگز رکھو جو میں رکھتا ہوں۔ یہ میری محبت، میرا مسئلہ ہے کشمالہ۔ تیمور نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا تھا، اور وہ گمسم بس اسے دیکھ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ تم بہت مشکلوں سے، نفرت سے سمجھوتے کے درجے تک آئی ہو۔ میں یہ بھی جانتا ہوں شاید تمہاری پہلی محبت شمس ہو، شاید۔ کشمالہ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتی اسے خاموش کروا گئی تھی، مگر کمرے میں اب اس کی سسکیاں گونج رہی تھیں، اور تیمور مزید بے چین ہوتا اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ آپ کچھ نہیں جانتے تیمور، کچھ بھی نہیں۔ اس کے گلے میں باہیں ڈالے ہچکیوں سے روتی بس بار بار یہی جملہ دہرا رہی تھی۔ میری بھی ایک محبت تھی، میں نے بھی ایک شخص کو چاہا تھا۔ اس کے آنسوؤں میں گندھی آواز تیمور کے کانوں سے ٹکرائی تھی، اور اسے لگا اس کا دل پاتال میں جا گرا ہو۔ کشمالہ کو مضبوطی سے تھامے ہاتھ کسی بے جان شے کی طرح ڈھیلے پڑے تھے۔ اس کے دل میں بھی کوئی تھا جس کے لیے وہ اس سے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ تیمور کو لگا شاید اس کا دل اب مزید نہ سہ سکے گا،
اور اب دھڑکنا بند کر دے۔ اور اگر ایسا نہ بھی ہوتا تو اس پل اس نے شدت سے خواہش کی تھی، ہاں اس پل تیمور صلاح الدین نے مرنے کی خواہش کی تھی۔ کشمالہ نے اس کی گرفت کمزور ہوتی محسوس کی تو نرمی سے الگ ہوئی تھی اور تیمور کے بے رنگ چہرے کو دیکھا جو اس وقت ویران آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ محبت کے جو دیے کچھ دیر پہلے اس کی آنکھوں میں روشن تھے وہ جیسے بجھ گئے تھے، اور کشمالہ کو احساس ہوا یہ اس کے ادھورے کہے جملوں کا نتیجہ تھا۔ یہ سچ ہے تیمور، اس نے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کیے تھے۔ میں نے بھی ایک شخص سے ٹوٹ کر محبت کی تھی، شاید اس وقت سے جب مجھے محبت کے معنی بھی صحیح سے پتہ نہیں تھے۔ میں نے اس شخص کو اپنی محبت کا انجام سوچے بغیر چاہا تھا۔ اس کے لہجے میں اس شخص کے لیے موجود محبت دیکھ کر تیمور کے پیٹ میں گرہیں پڑی تھی۔ کیا اس سے خوفناک اعتراف کوئی محبوب کر سکتا تھا؟ اور ایک وہ تھا، سن بھی رہا تھا اور سہ بھی رہا تھا، مگر اس نے کشمالہ کو نہ ٹوکا۔ شاید اپنا ضبط آزمانا چاہتا تھا، یا شاید اس کے دل کا حال بھی سننا چاہتا تھا۔ جو بھی تھا، قیامت تھی اور اس پر ٹوٹ رہی تھی۔ وہ شخص مجھے نہیں چاہتا تھا، مجھ سے ڈھنگ سے بات تک نہیں کرتا تھا، مگر ایک میں تھی، ایک اس کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ تیمور نے اپنی اداس آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں موجود بے بسی دیکھی تھی۔ کتنا خوش بخت تھا وہ شخص جسے کشمالہ زاویار نے چاہا تھا، مگر کتنا بدبخت بھی تھا وہ شخص کہ کشمالہ زاویار اس کے پاس نہیں بلکہ تیمور صلاح الدین کے پاس تھی، اس کی تھی، اور اس کا دل بس اسی بات پر مغرور ہو چلا تھا۔ اس شخص نے میرا سوچے بغیر، میری پرواہ کیے بغیر کسی اور کا انتخاب کیا۔ یہ زخم میرے دل پر تھے، میں اس شخص کی جدائی میں تڑپی تھی تیمور، میں نے بھی غم اٹھایا۔ کشمالہ پلیز، اور جیسے تیمور کا صبر اب جواب دے گیا تھا، مجھ پر کچھ تو رحم کرو پلیز۔ کیسی بے بسی تھی ان آنکھوں میں۔ کشمالہ کو اپنے لفظوں کے ہیر پھیر پر ہنسی کے ساتھ رونا بھی آیا تھا اس وقت۔ وہ کیوں اس کا ضبط آزما رہی تھی؟ وہ چاہنے والے پر یہ ستم کیوں کر رہی تھی؟ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میں تمہارے لیے اس شخص کے مقام تک تو شاید نہ پہنچ سکوں، مگر پلیز میری محبت کا اتنا مان رکھ لو کہ کبھی مجھ سے اس کا ذکر مت کرنا۔ کیسی گزارش تھی یہ، کیسی التجا تھی یہ۔ تیمور نے اس کا ہاتھ تھامتے عین اپنے دل کے مقام پر رکھ دیا۔ یہ دل تمہارے معاملے میں بہت حساس ہے، اسے درد نہ دو۔ کشمالہ نے بھیگی آنکھوں سے اس کے ہاتھ کے نیچے دیے اپنے ہاتھ کو دیکھا اور آنکھیں بند کرتے اس کی دھڑکنیں محسوس کی تھیں۔ میرے دل کی فکر کی کبھی آپ نے؟ آنکھیں کھولتے اس نے خفگی سے اس کی سمت دیکھا، مگر وہ مسکرا بھی نہیں سکا تھا۔ کاش تم اس لائق مجھے سمجھتی۔ کشمالہ جھجک بھلاتی اس کے نزدیک ہوئی تھی اور کان کے قریب جھکی۔ اور اگر کہوں یہ شروع سے آپ کی امانت تھا، پھر؟ اس کی میٹھی مدھم سرگوشی اس کے کان میں گونجی تھی۔ تیمور کو لگا وہ اس پل ہل بھی نہیں سکے گا۔ کیا کہا تھا ابھی اس نے؟ اس نے اسے بازو سے تھامتے جھٹکے سے اپنے سامنے کیا۔ تیمور کی آنکھوں میں بے یقینی ابھری تھی اور وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہا تھا، جبکہ کشمالہ لبوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں آنسو لیے سر اس بات میں ہلا رہی تھی۔ یہ مذاق ہے؟ وہ دل تھامے بیٹھا تھا اور اس بار کشمالہ نفی میں سر ہلا گئی۔ وہ شخص میں ہوں کش؟ تیمور نے بہت ٹھہر ٹھہر کر اس سے یہ سوال پوچھا تھا۔ اس کا دل اس وقت کڑے امتحان میں تھا۔ ہمیشہ سے آپ وہی شخص ہیں۔ اس اعتراف نے کشمالہ زاویار کی آنکھوں سے بہتی جھیل میں مزید روانی پیدا کر دی تھی، جبکہ تیمور وہ ساکت بیٹھا بس اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل اس وقت اس کے قابو سے باہر تھا۔ وہ پاگل ہوتا، جشن مناتا، وہ کیا کرتا؟ اس کے لبوں سے ایک بے ساختہ خوبصورت ہنسی نکلی تھی اور سر پیچھے ڈالتا اپنے دونوں ہاتھ بالوں میں پھنسا گیا۔ کشمالہ اس کی دیوانگی کا یہ منظر لب کا کونا دانتوں تلے دباتی دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اس وقت تیمور ایک نئے راز تک پہنچا تھا، اس کے دل کے راز تک پہنچا تھا، اور یکدم ہی وہ سیدھا ہوا تھا اور اسے بیڈ سے اٹھاتا اپنی باہوں میں بھر کر گھمانے لگا۔ تیمور! کشمالہ نے دنگ ہوتے اس کے گلے کی گرد مضبوطی سے باہیں ڈال لیں۔ آج اگر کوئی مجھ سے تمہارے دل کے بدلے پوری دنیا بھی دینے کا کہتا تو میں سب کچھ چھوڑ کر تمہارے دل کو خریدنے کے لیے تیار تھا کشمالہ، مگر یہ چیز تم مجھے پہلے ہی دے چکی ہو۔ بتاؤ کیا کروں اب میں؟ وہ اسے لیے اب بھی گھوم رہا تھا اور اس کے اطراف پر کشمالہ کے لبوں سے بے ساختہ ہنسی برآمد ہوئی تھی، جو اس رات کی خاموشی میں کسی دھن کی طرح بج اٹھی تھی۔
وہ دونوں گھومتے گھومتے یکدم ساتھ ہی بیڈ پر گرے تھے اور اپنی سانس بحال کر رہے تھے، مگر تیمور نے اسے مزید خود سے دور نہیں کیا تھا اور اس کی سانسیں پھر سے الجھا گیا۔ یہ وہ پہلا لمس تھا جو ان دونوں نے محبت کے پر ایک ساتھ مل کر سجایا تھا۔ یہ رات میرے لیے بہت خاص ہے کش، اصل معنوں میں مجھے تم آج ملی ہو۔ میں نے اتنا وقت کیوں ضائع کر دیا؟ ہمیں ملنے میں اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ اس کے چہرے کے ہر نقش پر وہ اپنا لمس چھوڑتا گزرے وقت کی شکایت کر رہا تھا، خود پر بیتی کہانی سنا رہا تھا، اور کشمالہ اس کے لمس پر کسی موم کی گڑیا کی طرح پگھل رہی تھی۔ یہ رات انمول تھی کیونکہ آج اسے بھی تیمور صلاح الدین مکمل ملا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تمہیں جب کبھی ملیں فرصتیں، میرے دل سے بوجھ اتار دو۔ میں بہت دنوں سے اداس ہوں، مجھے کوئی شام ادھار دو۔ مجھے اپنے روپ کی دھوپ دو کہ چمک سکیں میرے خال و خط۔ مجھے اپنے رنگ میں رنگ دو، میرے سارے رنگ اتار دو۔ کسی اور کو میرے حال سے نہ غرض ہے کوئی نہ واسطہ۔ میں بکھر گیا ہوں سمیٹ لو، میں بگڑ گیا ہوں سنوار دو۔ ایک ہاتھ سر کے نیچے ٹکائے وہ کروٹ کے بل لیٹا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے زندگی کے کسی حصے میں بھی یہ تصور نہیں کیا تھا کہ کشمالہ زاویار اسے چاہ سکتی تھی۔ کتنا ناممکن سا لگتا تھا یہ سوچنا بھی، مگر وہ دونوں ایک دوسرے کو بتائے بغیر اپنے اپنے قلعوں میں بس چاہ رہے تھے۔ کسی نے بھی ایک دوسرے کے دل میں جھانکا ہی نہیں تھا۔ وہ جو سمجھتا تھا کشمالہ کے دل میں اگر یہ شعر مصطفیٰ نہیں تو پھر شمس صلاح الدین ہوگا، مگر یہ تو گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کے دل میں وہ ہو سکتا تھا۔ احتیاط سے اس کی لٹیں چہرے سے ہٹائی تھیں۔ وہ گہری نیند میں تھی، اس لیے بغیر کوئی حرکت کیے سوتی رہی۔ تیمور کے دل میں عجیب گدگدی سی ہوئی۔ کتنا حسین احساس تھا یہ کہ جو باتیں وہ سالوں سے دل میں دبائے بیٹھا تھا، آج کشمالہ اس کے ہر احساس سے آگاہ تھی۔ کیا وہ دنیا کا خوش قسمت ترین شخص تھا یا اللہ کا پسندیدہ تھا؟ کیونکہ اللہ جتنا اس پر مہربان تھا، جتنا اس کو عطا کر چکا تھا، یہ اس جیسے گنہگار کے لیے بہت زیادہ تھا۔ اللہ نے اگر اسے اس کی محبت دی تھی تو اس لڑکی کے دل میں اسے بھی ڈالا تھا، ورنہ جو حرکت کشمالہ زاویار نے کل کی تھی اس کے بعد اگر وہ دل کا مریض بھی ہو جاتا تو کم تھا۔ اور یہ سوچتے اس نے اب اس سکون کی نیند سوتی لڑکی کو گھورا تھا۔ ظالم! اس کی ٹھوڑی پکڑتے چہرہ اونچا کیا۔ کشمالہ کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اس نے نیند میں ہی اس کا ہاتھ جھٹکنا چاہا، مگر وہ اس کا ہاتھ بھی تھام گیا۔ کشمالہ کی بالآخر نیند ٹوٹی تھی۔ مندی مندی آنکھوں سے خود پر جھکے تیمور کو دیکھا۔ چھوڑے نا! اس نے دوبارہ دور کرنا چاہا، مگر وہ اسے خوشمگی نگاہوں سے دیکھتا مزید جھکا تھا۔ مجھے ابھی یاد آیا ہے، تم نے رات کو میرے ساتھ کیسا بھیانک کھیل کھیلا ہے۔ اس کی غصیلی آواز پر اب کشمالہ پوری طرح بیدار ہوتی آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ کون سا کھیل؟ اپنے دوسرے ہاتھ سے پرے دھکیلنا چاہا، مگر وہ دوسرا ہاتھ بھی تھام چکا تھا۔ کیوں؟ کیا بھول گئیں؟ ایک شخص کر کے تم نے جھوٹ نہیں بولا تھا، وہ بھی اس وقت جب میں اپنی فیلنگز کنفیس کر رہا تھا۔ کشمالہ نے اپنی بے ساختہ عمر ڈالنے والی ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ زیادہ دیر اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکی تھی، کیونکہ کل رات واقعی تیمور کا چہرہ دیکھنے لائق تھا۔ یا اللہ، کیا یاد دلا دیا آپ نے! تیمور کے سلگ کر دور ہٹنے پر کشمالہ نے اپنی ہنسی کے درمیان بولا تھا، اور اب ہنس ہنس کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ آپ کا چہرہ! اس نے منہ پر ہاتھ رکھا۔ سیم ایکسپریشنز تھے۔ اچھا بس بہت ہو گیا، تیمور نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے سنجیدگی سے کہا، مگر کشمالہ کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ کشمالہ، میں کہہ رہا ہوں اب بس کر دو، اس بار وہ وارننگ دیتے انداز میں بولا تھا، اور کشمالہ اوکے اوکے کرتی ایک دم منہ کو سی کر بیٹھ گئی، مگر اس کی آنکھوں سے ٹپکتی شرارت تیمور کو آگ لگا گئی تھی۔ یو آر گون! اپنی پیش رفت پر اسے بیڈ سے اترتا دیکھ کر وہ ایک جست میں کلائی پکڑتا واپس سابقہ جگہ پر لے آیا۔ میں نہیں ہنسی تیمور، مگر اب وہ اس کی گریفت سے اتنی آسانی سے بھی نہیں نکل سکتی تھی، اور اس پل تیمور نے اسے بتایا تھا کہ اس کا پیار نرم تھا تو شدت پسند بھی تھا۔ اس کے پرحدت لمس پر وہ سر تا پاس سرخ پڑتی ایک جھٹکے سے اسے دور کر گئی، اور خون خوار نگاہوں سے دیکھتے ہوئے وہیں بیڈ سے ڈریسنگ مرر میں لب کے کنارے پر موجود سرخ نشان کو دیکھا۔ تیمور اطمینان سے تکیے پر لیٹتا اب فاتحانہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ وہی اچھا تھا، آپ کو نہیں بتاتی۔
اتنے سال گزر گئے، باقی بھی گزر جاتے۔ اپنے پیچھے سے تکیہ نکالتے کھینچ کر اسے مارا تھا، جسے تیمور خوشی سہ گیا اور ساتھ ہی ایک زبردست کہکہا بھی لگایا تھا۔ اس سے کیا ہونا تھا؟ پھر بعد میں میرے 4-5 بچوں کو کہانیاں سنا رہی ہوتی کہ ایک شخص تھا جس کے پیار کرنے سے بھی میری جان جاتی تھی۔ جہاں 4-5 بچوں کے ذکر پر اس کا منہ کھلا تھا، وہیں ایک شخص کے ذکر پر اس کی رنگت سرخ ہو گئی تھی۔ 4-5 بچے؟ آپ یوٹوپیا سے باہر کیوں نہیں آ جاتے؟ اب سلگانے کی باری کشمالہ کی تھی۔ تیمور بازو کے بل اونچا ہوا، اس کے ماتھے پر بل بھی تھے۔ کیا مطلب؟ مجھے بچے چاہیے کش، وہ بھی زیادہ۔ ہاں، ڈاؤن لوڈ کر لیں اگر کوئی ایپ آ گئی ہے تو۔ بیڈ سے اترتی کمفرٹر طے کرنے لگی، مگر تیمور کمفرٹر تھامتا ایسا کرنے سے رک گیا۔ ہمارے بچے، سمجھ آ رہی کیا تمہیں؟ وہ تقریباً دانت پیس رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی ٹکا سا جواب دیتی، دروازے پر دستک ہوئی تھی، مگر تیمور اس کی کلائی تھامتا آگے بڑھنے سے رک گیا۔ ہماری بات ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ آپ کی بات میں شروع ہی نہیں ہونے دے رہی۔ 2 بچے ہیں ہمارے پہلے ہی، اور مریم ابھی وہ 1 سال کی بھی نہیں ہے۔ تیمور نے اس کے بہانوں پر گھورتے کلائی کمر سے لگائی۔ مسز عابد کو میں نے ماما سے باتیں کرنے کے لیے نہیں رکھا، وہ مریم کا خیال رکھیں گی اور تم میرا، سمجھ آ رہی ہے؟ کشمالہ نے اسے گھورتے دروازے کی جانب دیکھا، جب زور زور سے بج رہا تھا۔ ماما کھولے نا۔ باہر کھڑے زیدان صاحب سے مزید صبر نہیں ہو رہا تھا۔ مریم 1 سال کی بھی نہیں ہے ابھی۔ کشمالہ اس کی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے زور لگاتی دانت پیستے ہوئے بولی۔ تو میری جان، کون سا ہمارا بیبی ابھی تمہاری گود میں آ رہا ہے؟ مریم تب تک ہو جائے گی 1-1.5 سال کی۔ اس کی ٹھوڑی پکڑتا چوم گیا تھا، مگر جیسے اس کی گرفت ڈھیلی پڑی، وہیں کشمالہ موقع کا فائدہ اٹھاتی اسے پرے دھکیل کر دروازے کی جانب لپکتی جلدی سے لاک کھول گئی۔ جب سے زیدان کا قد دروازے کے لاک تک پہنچا تھا، کشمالہ یاد دہانی سے رات کو لاک کر کے سوتی تھی۔ کتنی دیر لگا دی ماما، کب سے کھڑا ہوں۔ سلیپنگ سوٹ میں ملبوس دونوں ہاتھ کمر پر جمائے ماں کو گھور رہا تھا۔ تو آپ کیوں ہوا کے گھوڑے پر سوار ہیں؟ فریش بھی نہیں ہوئے ہیں نا؟ زیدان ماں کی بات نظر انداز کرتا کمرے میں داخل ہوا تھا اور باپ کی جانب بڑھ گیا۔ بابا دیکھیں باہر کتنی تیز بارش ہو رہی ہے، ہم آج باہر نہاتے ہیں۔ اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے سلائڈنگ ڈور کے پردے ہٹائے تھے۔ باہر واقعی تیز بارش ہو رہی تھی اور انہیں محسوس بھی نہیں ہوا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، بیمار پڑ جاؤ گے۔ کشمالہ نے فوراً ٹوکا، وہ اس موسم میں نہانے کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتی تھی۔ نہیں، مجھے نہانا ہے بابا، دیکھیں۔ زیدان نے مچلتے باپ کی جانب دیکھا، جو فرصت سے اپنی بیوی کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس تمہاری ماما ہمیں جوائن کریں۔ کشمالہ نے سرخ پڑتے اس کے معنی خیز نگاہوں کو دیکھا اور غیر محسوس انداز میں نائٹ گاؤن کی نوٹ درست کی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا تیمور یہ نائٹ گاؤنز اس کے لیے کب لایا تھا، مگر اب یہی پہنتی تھی، لیکن صرف کمرے تک۔ کوئی نہیں نہائے گا، فریش ہو، ناشتے پر دادو ویٹ کر رہی ہوں گی ہمارا۔ دونوں باپ بیٹے کو گھورتی واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ زیدان نے ایک اداس نگاہ باپ کی جانب ڈالی، جو زیر لب مسکرا رہا تھا۔ آپ بھی میری ٹیم چھوڑ کر ماما کی ٹیم میں جا رہے ہیں؟ بیٹے کی شکایت پر تیمور نے کہا ضبط کرتے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ یار تمہاری ماما کی بھی سن لینی چاہیے کبھی کبھی، ہم بعد میں اپنی چلا لیں گے۔ زیدان نے باپ کو مشکوک نگاہوں سے دیکھا۔ اپنے پارٹنر پر شک کر رہے ہو؟ آؤ دکھاتا ہوں، آج آپ کی مرضی کا بریک فاسٹ بنواتے ہیں ماما سے۔ کشمالہ نیوی بلو پرنٹڈ قمیض شلوار میں ملبوس فریش ہو کر باہر نکلی تو وہ دونوں آپس میں کھسر پسر میں لگے تھے۔ وہ صوفے سے دوپٹہ اٹھاتی دونوں کو نیچے آنے کا کہہ کر باہر نکل گئی۔ 10 منٹ بعد وہ دونوں بھی فریش ہو کر ساتھ ہی نیچے آ گئے تھے۔ تب تک کشمالہ ٹیبل پر ناشتہ لگوا چکی تھی، ملیحہ صاحبہ بھی ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ مجھے ملک شیک نہیں پینا آج ماما۔ کیوں؟ آج سورج کہیں اور سے نکلا ہے؟ نہیں، آج میرے بیٹے کو کچھ ڈفرینٹ ناشتہ کرنا ہے۔ تیمور نے کشمالہ کے برابر میں چیئر کھسکا کر بیٹھتے حصہ لیا۔ ملیحہ صاحبہ نے پہلے بیٹے کو اور پھر پوتے کو دیکھا۔ اور وہ کیا ہے؟ مجھے پین کیکس کھانے ہیں۔ گردن اکھڑا کر اس نے ماں کی جانب دیکھا تھا، مگر فوراً نظریں بھی ہٹا گیا تھا، کیونکہ دودھ سے بھاگنے کی اس کی ساری کہانیاں کشمالہ کو اچھی طرح پتہ تھیں۔ اور کون بنا رہا ہے اس وقت پین کیکس، آپ یا؟ کشمالہ نے نگاہ تیمور کی جانب موڑی۔ آپ کے بابا۔ ملیحہ صاحبہ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتی ناشتے کی جانب متوجہ ہو گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ میرے بیٹے کا دل چاہ رہا ہے، روز سیم بریک فاسٹ سے تھک چکا ہے۔
تو کیا ہوا، ہماری مریم کتنی اوبیڈینٹ ہے، روز سیم ملک پیتی ہے، کبھی جو میری بیٹی نے کمپلین کی ہو۔ زیدان نے ارد گرد دیکھا۔ نعیمہ اور مسز عابد سمیت مریم بھی فی الحال یہاں موجود نہیں تھی اور اسے کچھ اطمینان ہوا تھا۔ میں بڑا ہو چکا ہوں ماما، اب اپنی مرضی سے بریک فاسٹ کر سکتا ہوں۔ مریم چھوٹی ہے، وہ تو کھا بھی نہیں سکتی۔ کیوں نہیں کھا سکتی؟ ابھی یہ شیک اسے دوں، جھٹ پی جائے۔ کچھ دن میں دیکھنا مریم آپ سے بڑی لگنے لگے گی، میں بتا رہی ہوں۔ وہ ہاتھ چھاڑتی اپنے ناشتے کی جانب متوجہ ہو گئی، جبکہ زیدان نے شکایتی نگاہوں سے ماں کو اور پھر باپ کو دیکھا، مگر تیمور کی خوشمگی نگاہیں بیوی پر تھیں۔ ہائے اللہ کشمالہ، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ یعنی پھر زیدان مریم کو آپ ہی کہے گا؟ ملیحہ صاحبہ کی خوفناک پیشن گوئی نے پوتے کے جیسے ہوش اڑا دیے تھے، اور ٹھیک چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ بغیر چوں چرا کیے اپنے شیک کا گلاس اٹھاتا پینے لگا۔ تیمور نے ماں اور بیوی کو ایک گھوری سے نوازا تھا جو اس کے بچے کے دل سے کھیل رہی تھی، مگر جب زیدان نے اپنا شیک فنش کیا تو تیمور نے جوابی کارروائی کا سوچ لیا تھا۔ ماما آپ فکر نہیں کریں، مریم کو آپ ہی بولنے والوں کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں۔ اس نے بڑے آرام سے کشمالہ کے سر پر بم گرایا تھا۔ اس کو آملیٹ منہ میں لے کر جاتا ہاتھ بیچ میں ہی ٹھہر گیا تھا، اور یہی حال ملیحہ صاحبہ کا بھی تھا، جو چہرے پر حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات لیے بہو کو دیکھ رہی تھی۔ ارے ماشاء اللہ، خوش رہو۔ انہوں نے بے اختیار کشمالہ کی بلائیں لی تھیں۔ کشمالہ کو اپنے چہرے سے دھواں اٹھتا محسوس ہوا۔ اس نے کنکھیوں سے ساس کو دیکھا جو بڑی پیار بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زید، ایگ فنش کریں۔ ان کا دھیان خود پر سے ہٹوانے کے لیے زیدان کو مخاطب کیا اور ایک خون خوار نگاہ سے شوہر کو نوازا، جو اسے نظر انداز کیے لبوں پر دلکش مسکراہٹ سجاتا ناشتے کی سمت متوجہ ہو چکا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کب جا رہے ہو بیٹا پھر کراچی؟ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھتے زاویار صاحب نے یشار سے پوچھا تھا۔ ابھی تو نہیں سوچا چاچو، ویسے بھی شاہ نواز کا کیس چل رہا ہے، میں بیچ میں نہیں جانا چاہتا۔ زرمینے نے اس کے آگے چائے کا کپ رکھا تو اس نے نرمی سے مسکراتے تھینکس کہا تھا۔ ویسے آپ نے جس طرح اس معاملے میں تیمور کا ساتھ دیا ہے، ہمیں فخر ہے آپ پر۔ زاویار صاحب نے کھلے الفاظ میں اسے سراہا تھا، اور اس کی بے ساختہ نگاہ باپ تک گئی تھی جو اخبار بند کرتے انہی کی جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ بالکل بھائی، اگر ابھی تم شاہ نواز کے ساتھ کام نہ کر رہے ہوتے تو ہمیں مریم کا پتہ ہی نہیں چل پاتا۔ اللہ کی مصلحت تھی اس میں بھی۔ بیٹے کو نرم نگاہوں سے دیکھتے وہ اب چائے پی رہے تھے۔ اور تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کراچی، اگلے 1-2 دن میں خود جانے والا ہوں۔ وہ سر ہلاتا ناشتے کی جانب متوجہ ہو گیا جب اس کی نگاہ زرمینے کی پلیٹ پر پڑی جس میں ذرا سے فروٹس کٹے پڑے تھے، اور اس سے بھی وہ بھی ختم نہیں ہو پا رہے تھے۔ تم کھا کیوں نہیں رہی؟ زرمینے نے چونکتے اسے دیکھا تھا اور کانٹے سے جلدی سے کچھ فروٹ اٹھا کر منہ میں ڈال لیے۔ کھا تو رہی ہوں۔ یشار نے نظر اٹھا کر ماں اور پھوپھی کو دیکھا۔ مینے، میرا دماغ خراب نہیں کرو، کل رات کو دعوت میں بھی کچھ نہیں کھایا تھا تم نے۔ زرمینے نے کانٹا واپس پلیٹ میں رکھتے مسکین سی شکل بنائی۔ سچی میں نہیں کھایا جا رہا، مگر یشار نے ذرا بھی اثر نہیں لیا تھا۔ شرافت سے فنش کرو، میں آفس سے واپس آ جاؤں، پھر شام کو ڈاکٹر کے پاس چلیں گے۔ آخر پتہ تو چلے جو ایسی کون سی میڈیسنز دے دی اس نے جو تمہاری بھوک ہی اڑ گئی ہے۔ زرمینے کے دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ یہ ڈاکٹر کی میڈیسنز کی وجہ سے میری بھوک نہیں اڑی۔ ایک نظر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے افراد پر ڈالی تھی جو کل رات ہونے والی دعوت کی باتیں کر رہے تھے۔ پھر کس وجہ سے اڑی ہے؟ اب وہ بھی دلچسپی سے پوچھ رہا تھا۔ زرمینے نے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے دیکھا۔ بس اڑ گئی، اب جب واپس آئے گی تو کھا لوں گی، زبردستی ایک ذرا نہیں کھا سکتی۔ چیئر کی پشت سے ٹیک لگاتے اب ذرا اکڑ کر بولی۔ ان دنوں ویسے بھی وہ خانم اور ساس کی کچھ زیادہ ہی چہیتی بنی ہوئی تھی۔ یہ تو سوچنا بھی مت کہ یہ پلیٹ خالی کروائے بغیر تمہیں یہاں سے اٹھنے بھی دوں گا، پھر چاہے تم خانم کو بلاؤ یا میرے ابا کو۔ وہ بھی خوب سمجھتا تھا اسے۔ زرمینے نے ایک گھوری سے اسے نوازا۔ آپ مجھ سے زبردستی نہیں کر سکتے، یعنی تم ثبوت کے لیے چاہتی ہو میں سب کے سامنے تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں؟ اور اس نے دھمکانے والے انداز میں کہتے کانٹا پکڑ بھی لیا تھا، جسے زرمینے نے گڑبڑاتے فوراً اس کے ہاتھ سے لیا تھا، اور پھر سے فروٹس اسی طرح زہر مار کرنے لگی۔ مگر اب یشار مصطفیٰ کو مسلسل گھور بھی رہی تھی، اور وہ اطمینان سے چائے کا کپ اٹھاتا لبوں سے لگا گیا تھا۔
یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ 3 ماہ بعد وقت کچھ آگے بڑھا تھا۔ زندگی کی کتاب میں نئے لمحے درج ہوئے تھے۔ ان کی زندگی کی کہانیوں کے نئے قصے شروع ہوئے تھے، نئے سفر شروع ہوئے تھے۔ ماضی کی تلخیاں ان 3 ماہ میں مزید دھندلی ہوئی تھیں اور نئے منظر یادوں کی دیوار پر سج گئے تھے۔ اس وقت سب لاؤنج میں بیٹھے تیمور، کشمالہ اور بچوں کے حالیہ نیو یارک ٹرپ کی تصویریں دیکھ رہے تھے۔ زرمینیں، زینت بیگم اور سمانہ بیگم بھی شام کو ہی آئی تھیں، کیونکہ وہ لوگ ایک دن پہلے ہی 1 ماہ کے ٹور کے بعد لوٹے تھے۔ تیمور اپنی 4تھی اینیورسری، یا شاید اسے پہلے ہی کہا جاتا تو زیادہ بہتر تھا، اپنے ساتھ کشمالہ کو نیو یارک لے گیا تھا، جہاں انہوں نے وہیں بچوں کے ساتھ اپنی سرپرائز ویڈنگ اینیورسری سیلیبریٹ کی تھی، جو صرف کشمالہ اور مریم کے لیے ہی سرپرائز تھی، کیونکہ زیدان بھی باپ کے اس سرپرائز سے آگاہ تھا۔ یہ 1 ماہ اس نے مکمل فیملی کے نام کیا تھا اور ہر لمحے کو تصویروں کی صورت قید بھی کرتے رہے تھے۔ پھپھو یہ دیکھیں، زیدان نے ٹیبل پر بکھری تصویروں میں سے ایک تصویر نکالتے زرمینے کی جانب بڑھائی، جس میں کشمالہ برفانی لباس پہنی دور ہٹ کر بیٹھی تھی، جبکہ تیمور اور زیدان برف باری میں کھڑے تھے۔ ماما کو سردی لگ رہی تھی، ہمارے ساتھ آ ہی نہیں رہی تھی۔ زرمینے نے اپنی ہنسی دباتے اس تصویر کو دیکھا اور اس کے بعد اگلا منظر اس کی ہنسی چھٹوا گیا، کیونکہ تیمور اسے زبردستی برف باری میں گھسیٹ لایا تھا۔ یہ تو زبردست کیا تیمور بھائی نے تمہارے ساتھ۔ 9 ماہ کی ٹیبل پکڑی کھڑی مریم کو گود میں اٹھاتے کشمالہ نے اسے گھورا تھا، اور تمہارے ایکسپریشنز بتا رہے ہیں کتنی خوش تھی تم۔ زرمینے چھیڑے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ ماما تو اتنا ڈری تھی پھپھو، مجھے تو بالکل سردی نہیں لگی۔ سچ کہہ رہا ہے میرا بیٹا، اپنی ماما سے زیادہ بریو ہے۔ گرین ٹی شرٹ اور جینز میں ملبوس اسٹڈی سے برآمد ہوتا تیمور بھی وہیں چلا آیا اور ایک نظر اس دشمن جاں کو دیکھا۔ ڈیپ ریڈ اور وائٹ کمبینیشن کی قمیض شلوار پر ریڈ ہی دوپٹہ اوڑھے وہ اس وقت تیمور کو کھلتا ہوا گلاب ہی معلوم ہوئی تھی۔ اس کا دل مچل مچل گیا۔ یہ اس قدر حسین کیسے ہوتی جا رہی تھی، اور اپنے جذبات کے زیر اثر وہ اس کے برابر میں جا بیٹھا، مگر وہ اسے بڑی بری طرح گھورتی مریم کی جانب متوجہ ہو گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا مالا تم برف سے اتنا ڈرتی ہو۔ میں ڈرتی نہیں ہوں، بس برف پسند نہیں ہے مجھے، دور سے دیکھ لوں بس کافی ہے۔ ٹیبل پر رکھے سنیکس کی جانب ہمکتی مریم کو ایک چپس اٹھا کر دیتے زرمینے کو خفقے بھری انداز میں جواب دیا۔ تیمور بھی اس بات پر اس کا اچھا خاصا مذاق اڑا چکا تھا، مگر بابا پھر بھی ماما کو برف میں اٹھا کر لے آئے۔ زرمینے کی پلیٹ میں موجود نگٹس خوب کیچپ میں بھر کر کھاتا زیدان بڑے مزے سے بولا تھا، اور پورا لاؤنج ان سب کے بے ساختہ کہکہے سے گونج اٹھا، سوائے کشمالہ کے، جو اس وقت سرخ پڑتی بیٹے کو دیکھ رہی تھی، مگر فی الحال وہ ماں کی جانب متوجہ نہ تھا، اور تیمور کی جانب دیکھنے کی وہ غلطی بھی نہیں کر سکتی تھی، جو بڑے مزے سے مسکرا رہا تھا۔ تیمور، تمہارا بیٹا اب تم دونوں کے راز کھول رہا ہے۔ زینت بیگم نے تیمور کو نشانے پر لیا تھا۔ کئی سال بعد انہیں یہ بدلہ تیمور بہت پیارا لگا تھا۔ نہیں مامی، میں نے ٹرین کیا ہوا ہے، اس سے زیادہ نہیں بولے گا۔ اس نے بھی ان کے چھیڑنے کا لطف اٹھایا تھا، مگر اسے یہ بھی اچھی طرح معلوم تھا کہ اس سے ذرا فاصلے پر بیٹھی کشمالہ کی بولتی بند ہو چکی تھی۔ آپ یہ بتائیں یہ کیوں دن بدن موٹی ہوتی جا رہی ہے؟ یہ شار سے بولیں تھوڑا کم کھلائے۔ کشمالہ کا جوڑا غیر محسوس انداز میں پیچھے سے گھسیٹتے اس نے زرمینے کی جانب اشارہ کیا، تو اس نے انتہائی شکایت بھری نظروں سے ملیحہ صاحبہ کو دیکھا تھا، جبکہ کشمالہ نے جوڑے سے نکلتی لٹیں پیچھے کرتے تنبیہی نگاہوں سے اس کی سمت دیکھا تھا، اور تھوڑا اور فاصلے پر ہوئی۔ تنگ نہیں کرو، میری بچی نے اب تو کچھ کھانا شروع کیا ہے۔ ملیحہ صاحبہ نے فوراً زرمینے کی سائڈ لی تھی، جبکہ سمانہ بیگم اور زینت بیگم مسکرا دی تھی۔ یہ شار بھائی سے میری بات ہوئی تھی، انہیں تو اب بھی ٹینشن لگی ہے کہ یہ لڑکی کچھ نہیں کھاتی۔ کشمالہ نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے زرمینے کی صورت دیکھی تھی، جو اب اسے گھور رہی تھی۔ تو تم کہتی کیوں خود پر ظلم کر رہے؟ ہاسپٹل تو وہی لے کر جائے گا ہماری بھینس کو۔ وہ زرمینے کو پھر تیلی لگاتا کشمالہ کی جانب کھسکا تھا۔ تمام خواتین ایک بار پھر بے ساختہ ہنس پڑی تھیں۔ زرمینے نے اپنے پیچھے سے کشن نکالتے کھینچ کر تیمور کی جانب اچھالا تھا، جسے وہ بڑی آسانی سے کیچ کر گیا۔ تیمور بھائی، میں بتا رہی ہوں اچھا نہیں ہوگا اگر آپ نے مجھ سے پنگا لیا تو۔ اس کی دھمکیوں پر تیمور نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی تھی، مگر وہ اچانک یشار کی کال آنے پر جنگ بیچ میں چھوڑتی اٹھ گئی تھی۔
تیمور نے تینوں خواتین کو باتوں میں لگا دیکھ کر کشمالہ کے جوڑے کو ایک اور ہلکا سا جھٹکا دیا تھا جو اسے بالکل اگنور کرنے میں لگی تھی، اور نتیجتاً اس کا جوڑا ڈھیلا ہوتا کھل چکا تھا۔ کشمالہ نے گردن موڑتے اس کی گہری ہوتی مسکراہٹ دیکھی اور دوسرے ہاتھ سے بال تھامے۔ وہ تینوں خواتین اب دوسری تصویریں دیکھ رہی تھیں۔ بیٹا، آپ کے بابا کا دماغ بالکل ہی خراب ہو چکا ہے، ذرا سیٹ کریں۔ مریم کو اس کی جانب بڑھاتی دانت پیس کر بولی تھی۔ اچھا، اور تمہارے دماغ کو تو میں سیٹ کر دوں گا، تم مجھے کل سے اگنور کر رہی ہو۔ اسے اٹھتا دیکھ کر مریم کی اوٹ میں وہ اس کی کلائی تھام گیا، کیونکہ وہ ان دونوں کے بیچ میں کھڑی تھی۔ جیسی آپ کی حرکتیں ہیں نا، سوچ رہی ہوں 1-2 ہفتے کے لیے ماما کے ساتھ ہی چلی جاؤں۔ ارے ہاں، واقعی اچھا آئیڈیا ہے، کچھ دن میں بھی سکون میں رہوں گی۔ اس وقت اس کی واقعی تپ گئی تھی، جبکہ تیمور نے انتہائی بگڑے تاثرات سے اسے دیکھا تھا۔ اس کا کشمالہ کے میکے جانے والی بات پر ہمیشہ ایسے ہی موڈ خراب ہوتا تھا، مگر وہ بغیر کوئی توجہ دیے فوراً جگہ سے اٹھتی چہرے پر اطمینان لیے اپنا جوڑا لپیٹنے لگی تھی۔ آنٹی، یہ آپ کی بیٹی میری باتیں بالکل نہیں سنتی، تیمور نے سیدھا سمانہ بیگم کو مخاطب کیا تھا۔ انہوں نے حیرت سے کشمالہ کو دیکھا جو خود دنگ کھڑی شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ کیا کہہ رہے ہیں کشمالہ یہ تیمور؟ سمانہ بیگم نے تصاویر واپس ٹیبل پر رکھتے بیٹی سے سنجیدگی سے استفسار کیا، جبکہ ملیحہ صاحبہ اور کشمالہ دونوں نے تیمور کو گھورا تھا۔ بیٹے کی حرکتیں ان کی تو کیا کسی کی نظر سے بھی پوشیدہ نہیں تھیں۔ کچھ نہیں کیا میں تو آپ سب کے لیے چائے بنانے جا رہی تھی۔ کیوں؟ ابھی تم آنٹی کے ساتھ گھر جانے کی بات نہیں کر رہی تھی؟ میں نے کہا چلی جانا، مگر کل زیدان کے اسکول میں پیرنٹس میٹنگ ہے، یہ سن ہی نہیں رہی۔ یہ کیا بچپن ہے مالا؟ سمانہ بیگم نے اب صحیح طرح بیٹی کو ڈپٹا تھا، جبکہ بیٹی منہ کھولے ماں کے داماد کو دیکھ رہی تھی۔ کون سی میٹنگ؟ اور اس نے کب کہا اسکول چلنے کو؟ کوئی بات نہیں سمانہ، دل چاہ رہا ہوگا بچی کا، زاویار بھائی سے ملے ہوئے بھی تو کافی وقت ہو گیا ہے۔ ملیحہ صاحبہ فوراً بہو کی طرفداری میں بول پڑی تھی۔ چلو اگلے ہفتے آ جانا، ان کاموں سے نمٹ لو۔ زینت بیگم نے بھی محبت سے سمجھایا، مگر سمانہ بیگم داماد کے حق میں ہی رہی تھی، اور وہ خون کا گھون بھرتی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ تیمور کو بھی فوراً اٹھتا دیکھ کر ملیحہ صاحبہ نے ملامتی نظروں سے دیکھا تھا، جب مسکراہٹ ضبط کرتا مریم انہیں کے حوالے کرنے آ رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ پکڑیں اسے، میں ذرا 2 ہاتھ کراؤں آپ کی بہو سے۔ انہیں چھیڑتا وہ کچن کی جانب بڑھ آیا، جہاں اس وقت وہ چیزوں کے ساتھ اٹھا پٹک میں مصروف تھی۔ کیا بات ہے، چائے بنی نہیں اب تک؟ قریب جاتے اسے پیچھے سے حصار میں لیتا مخمور لہجے میں بولا تھا۔ کشمالہ تڑپ کر اس سے دور ہوئی۔ دور رہیں ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ انگلی اٹھا کر اس نے وارننگ دی تھی، مگر وہ ایک آئیبرو اچکاتا چیلنجنگ انداز میں اس کی جانب بڑھا تھا۔ ورنہ کیا؟ اب تو ساسو ماں نے میکے آنے سے بھی منع کر دیا۔ اسے سلیب سے لگاتے اس کی دونوں جانب ہاتھ رکھ گیا۔ ویسے مجھے بڑی پسند ہے اپنی ساس، بالکل روایتی ساسوں والا ٹچ نہیں ہے ان میں۔ کشمالہ نے جل کر اس کی جانب دیکھا۔ کیونکہ وہ میرے لیے جو ساس بنی رہتی ہیں۔ واہ، میری ماں کے بارے میں کیا خیال ہے پھر تمہارا؟ ان کی تو بات ہی مت کریں، وہ بہت سویٹ ہیں۔ ہاں، کیونکہ وہ میرے لیے بھی ساس کا رول پلے کرتی ہیں۔ کبھی جو میری سائیڈ لی ہو، ابھی بھی تمہارے واک آؤٹ کرنے پر مجھے گھور رہی تھی۔ اس کا شکایتی انداز کشمالہ کو غصہ بھلائے ہنسنے پر مجبور کر گیا تھا، اور تیمور اس کا موڈ بدلتا دیکھ کر مزید جھکا تھا۔ یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ اتنی حسین کیسے ہوتی جا رہی ہو؟ اس کے بدلتے لہجے پر وہ یکدم الرٹ ہوئی تھی۔ تمہارے یہ گال اتنے پنک کیسے ہو رہے ہیں؟ کچھ لگایا ہے؟ ہاتھ بڑھاتے اس کا رخسار چھوا تھا۔ کشمالہ فوراً اس کا ہاتھ دور کر گئی۔ تیمور، آپ کمرے میں نہیں ہیں اس وقت، دور ہوں۔ اس کا ہاتھ ایک جانب سے ہٹانا چاہا تھا، اور نگاہیں کچن کے دروازے پر بھی تھیں۔ یہ وہی جانتی تھی کہ اسے اور زیدان کو ایک ہی وقت میں سنبھالنا کتنا مشکل تھا، کیونکہ وہ کسی بھی وقت کمرے میں دوڑا چلاتا تھا۔ مگر اب تیمور نے اسے کون سی پٹی پڑھائی تھی؟ 2-3 دن سے بڑے تمیزدار انداز میں دروازہ نوک کر کے آ رہا تھا۔ تو کمرے میں چلتے ہیں، چائے نعیمہ یا ماما بنا لیں گی۔ اس کے بال کان کے پیچھے کرتا وہ الحمدللہ، میرا دماغ ابھی بالکل صحیح کام کر رہا ہے، جب یہ آپ کی طرح بند ہو جائے گا تب یہ بات کیجیے گا۔ ٹھیک ہے، مجھے تو تم یہاں بھی میسر ہو۔ وہ کچھ اور نزدیک ہوا، جب اسی پل زرمین کشمالہ کو پکارتی کچن میں چلی آئی تھی۔
کشمالہ لمحے کے 1000ویں حصے میں تیمور کے حصار سے نکلی تھی، مگر زرمینہ اس کی سرخ رنگت دیکھتی پھر بھی سمجھ چکی تھی۔ تم تو چائے بنانے آئی تھی نا، اور آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ زرمینہ نے خوشمگی نگاہوں سے تیمور کو گھورا۔ کیا مطلب کیا کر رہا ہوں؟ بیوی کی مدد کر رہا ہوں، اور کیا موٹی؟ وہ بھی سلیب سے ٹیک لگاتا آکڑ کر بولا تھا۔ اوہ رہنے دے بس، جبھی اب تک چائے پکنے بھی نہیں رکھی گئی۔ چائے کی پتیلی سٹوو پر رکھتے کشمالہ نے بے اختیار اپنا لب دانتوں تلے دبایا تھا۔ ہاں تو ریسیپی پوچھی جاتی ہے، وہ مجھے چائے بنانا سکھا رہی ہے۔ اب تم فوراً واپس مڑ جاؤ، کبھی تمہاری چائے کا کپ کم نہ ہو جائے۔ آپ شرافت سے باہر نکلیں، کیونکہ جب تک آپ یہاں ہیں یا تو چائے بنے گی نہیں، اور بن بھی گئی تو چینی کی جگہ نمک ہی نہ ڈال دیں ہماری کشمالہ بی بی۔ زرمینہ مسکراہٹ ضبط کرتی کشمالہ کی جانب بڑھی تھی، جو سرخ چہرہ لیے منہ میں گر دیے کھڑی تھی۔ تیمور اپنا قہقہا ضبط نہ کر سکا۔ ویسے یہ بات بھی صحیح ہے، مگر تم کیوں اس موٹی سے اتنا ڈر گئیں؟ اس نے کشمالہ کو کوہنی سے پکڑتے اپنی سمت کیا، جسے وہ فوراً آزاد بھی کروا گئی۔ آپ جا رہے ہیں یا نہیں؟ سرخ چہرہ لیے وہ دانت پیس کر بولی تھی۔ زرمینہ کے لیے اس وقت اس کے تاثرات بڑے دلچسپ تھے۔ آرڈر کس کو دے رہی ہو؟ نہیں جا رہا، یہیں کھڑا ہوں میں بھی اب۔ وہ بھی تن کر مزید نزدیک آ گیا۔ کشمالہ نے ایک پریشان نگاہ اپنی ہنسی ضبط کرتے زرمینہ پر ڈالی تھی، اور پھر اس کی جانب دیکھا جو بڑی گہری نگاہوں سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ آپ؟ ہاں، کیا میں؟ وہ مزید نزدیک ہوا تھا۔ کشمالہ کے ہوش اڑنے لگے۔ وہ بے باک تو خاصا تھا، اس کا اندازہ اسے نیو یارک ٹرپ پر اچھی طرح ہو چکا تھا، مگر اس قدر ہو سکتا تھا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ بے ساختہ پیچھے ہٹی تھی، مگر زرمینہ پیچھے سے تھام گئی۔ آپ دن دہاڑے ہماری لڑکی کو ڈرا نہیں سکتے، ابھی چاہیں تو اپنے ساتھ لے جائیں گے، پھر کرتے رہیے گا کش کش۔ مگر تیمور کے لبوں پر بڑی دل جلانے والی مسکراہٹ ابھری تھی۔ میری گائے، کوشش کر کے دیکھ لیں، نہ تمہاری لڑکی کو سب کے سامنے اٹھا کر لایا تو میرا نام بھی تیمور نہیں۔ اس نے ایک تیر سے دونوں کو شکار کر لیا تھا۔ اس کے گائے بولنے پر جہاں زرمینہ غصے سے سلگی تھی، وہیں کشمالہ شرم سے گڑ کر رہ گئی، مگر وہ بھی اب مزید تنگ کرنے کا ارادہ ملتوی کرتا ایک آخری نگاہ کشمالہ پر ڈال کر باہر نکل گیا۔ کتنے بدتمیز ہوتے جا رہے ہیں تیمور بھائی، زرمینہ نے اس کے جاتے ہی کشمالہ کے کندھے پر دھموکا چڑھا تھا۔ وہ سی کرتی اسے بس گھور کر رہ گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ شام کے سائے ڈھل رہے تھے جب تیمور صلاح الدین کی کار جیل کے سامنے رکی تھی۔ شاہ نواز پر ایک ساتھ کئی مقدمات چلائے جا رہے تھے، جن میں مسز صدیق کا قتل، مریم کا اغوا اور منی لانڈرنگ سر فہرست تھے، اور پچھلے 4 ماہ سے اس کے کیس کی پیشیاں چل رہی تھیں، جن کا فیصلہ ابھی 1 ہفتے پہلے ہی ہوا تھا۔ شاہ نواز بالآخر اپنے انجام کو پہنچا تھا۔ فاصل عدالت نے اسے سزائے موت کا حکم سنایا اور کل اسے پھانسی کی سزا دی جانی تھی، مگر شاہ نواز نے سزا سے پہلے تیمور سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی، اور نہ جانے کیوں وہ بھی ایک بار اس سے ملنا چاہتا تھا۔ ان کی مریم کے اغوا کے بعد ایک بار بھی تفصیلی بات نہیں ہوئی تھی، کیونکہ تیمور جب بھی اس سے ملنے گیا وہ مخدوش حالت میں ہی ملتا تھا۔ شاید وہ کثرت سے نشے کا عادی تھا کہ اب اپنی ڈرگس سے دور ہونے پر اس کی حالت بگڑنے لگتی تھی۔ حوالدار کے لاک اپ کھولنے پر تیمور اس سیمنٹ کے تعفن زدہ کمرے میں داخل ہوا تھا، جس کے ایک کونے میں شاہ نواز بیٹھا تھا۔ ارے دوست، آؤ آؤ۔ قیدی کے یونیفارم میں ملبوس وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تیمور نے بغور اس پستی میں گئے شخص کو دیکھا تھا جو اس وقت بڑھی ہوئی داڑھی اور ملگجے لباس میں بھی اسے طرز کے قابل نہ لگا تھا۔ کیسا درندہ تھا یہ جو اپنی ماں کو کھا گیا تھا! کیا اسے اپنا بچپن، اپنی ماں کی ممتا کچھ بھی یاد نہیں آئی تھی اس وقت؟ کیوں ملنا چاہتا تھا تو مجھ سے؟ ظاہر ہے مرنے سے پہلے دیکھنا چاہتا تھا کس حالت میں ہے میرا دوست۔ اس کی بکواس پر تیمور کے چہرے پر ناگواری سی پھیل گئی تھی۔ تیری بیٹی تو صحیح ہے نا اب؟ کیسا کمینگی بھرا سوال تھا۔ تیمور کی آنکھوں میں خون اترنے لگا۔ کل اس شخص نے مرنا تھا، مگر وہ ایک دن پہلے اپنی موت بلا رہا تھا۔ الحمدللہ وہ میرے پاس بھی ہے اور محفوظ بھی۔ کیا بات ہے، بچ گئی، بڑا حوصلہ تھا۔ اس کے لہجے میں واضح ستائش تھی۔ ویسے یہ بتا، تیرے پاس میری وہ قتل کی ویڈیو کیسے آئی؟ کشمالہ
اور اس پل مسکرانے کی باری تیمور کی تھی۔ وہ بڑی دلکشی سے مسکرایا تھا۔ اس نے ٹھکوائی ہے تیرے تابوت میں آخری کیل، ورنہ میں تو تیرے سالوں پہلے دبے کیسز پر موت دلوانا چاہتا تھا۔ شاہ نواز اس کا چمکتا چہرہ دیکھتا رہا، پھر اس کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری تھی۔ یہ لڑکی کئی سال سے مجھے ہانٹ کر رہی تھی۔ دیکھ، آج میرے اینڈ کی وجہ بھی وہی ہے۔ آئی لائک ہر۔ زبان سنبھال۔ تیمور کی تنبیہ بھری آواز پر وہ چونکا تھا، پھر ہنس پڑا۔ تیری ہے بھائی، اب تو تیری ہی ہے۔ اپنی ماں کو کیوں مارا تو نے؟ تیمور نے اس کا دھیان کشمالہ سے ہٹاتے وہ سوال پوچھا تھا جس کے لیے وہ یہاں آیا تھا، مگر اس سوال پر اس نے بڑے آرام دہ انداز میں دیوار سے ٹیک لگایا تھا۔ میری پراپرٹی کا 50% چیریٹی کر رہی تھی، بس مجھے یہ ڈیسیژن پسند نہیں آیا۔ کندھے اچکاتے وہ اس طرح بولا تھا جیسے بڑی عام بات ہو۔ تیمور ششتر کھڑا اس جانور کو دیکھ رہا تھا جس کے چہرے پر اب بھی پچھتاوا نہیں تھا۔ وہ ماں تھی تیری، میں بھی بیٹا تھا اس کا۔ سچ اے سیلفش وومن شی واز۔ تیمور نے ایک ترہم بھری نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ اسے زندگی کے آخری لمحات میں بھی پچھتاوا نہ تھا۔ اتنا سیاہ کون ہو سکتا تھا؟ کیا اس کے دل میں ذرہ برابر بھی نیکی نہ تھی؟ اور ہو بھی کیسے سکتی تھی؟ جو ایک معصوم پھول کو قتل کرنا چاہتا ہو، جس نے خود اپنی جنت کو قتل کر دیا ہو، اس کے دل میں ذرہ برابر بھی نیکی کیسے ہو سکتی تھی؟ وہ سر جھٹکتا واپس لاک اپ کے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ اس شخص سے ملاقات اس کا ایک غلط فیصلہ تھا۔ ایک آخری بات تو سن لے، سالوں سے دبا کر بیٹھا ہوں۔ اس کی کمینگی بھری آواز پر تیمور نے سرخ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس کا مزید رکنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ تیرے بھائی کے بارے میں ہے۔ اور تیمور کے باہر نکلتے قدم واقعی تھم گئے تھے۔ شاہ نواز فاتحانہ انداز میں مسکرایا تھا۔ تو مجھے صرف میری ماں کے قتل میں پھانسی دلوا رہا ہے۔ اگر چاہتا تو شمس کے ایکسیڈنٹ کی تحقیقات بھی کروا سکتا تھا، مگر بیڈ لک، میرا پلان غلط تھا۔ وہ تیمور کو لگا اس کے وجود سے کوئی آہستہ آہستہ جان گھسیٹ رہا ہوں۔ اس دن میں نے ان دونوں کا قتل سوچا تھا، مگر بیچارہ شمس نکل گیا اور وہ بچ گئی۔ مگر کمینے، فائدہ تو نے اٹھایا۔ اس کی بیوی تو لے گیا، جبکہ حق میرا تھا۔ اسے میرے حصے میں۔ اس کا باقی جملہ منہ میں ہی رہ گیا کیونکہ تیمور اس پر جھپٹ پڑا تھا۔ کمینے، کیا بگاڑا تھا میرے بھائی نے تیرا؟ تو نے کیوں جان لی اس کی؟ وہ سختی سے اس کا گلا دونوں ہاتھوں سے پکڑا ہوا تھا اور شاہ نواز خود کو بچانے کی کوئی کوشش ہی نہیں کر رہا تھا، بلکہ اس کے چہرے پر غلیظ مسکراہٹ تھی۔ سر، یہ کیا کر رہے ہیں؟ سر پلیز چھوڑیں اسے۔ کئی پولیس اہلکار تیمور کو اس سے دور کرنے میں لگے تھے، مگر وہ اسے نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، اس وقت تک جب تک اس کی جان نہیں نکل جاتی۔ سر، اس کے خون سے اپنے ہاتھ گندے مت کریں، کل یہ خود اپنے کیے کی سزا پا لے گا۔ سر پلیز بات سمجھنے کی کوشش کریں، اس کی موت کل طے ہے، آپ اپنے ہاتھ اس گند میں مت ڈالیں۔ اور بالآخر جب اس کی سانس ٹوٹنے کو تھی، شاہ نواز نے اس کی گرفت اپنے حلق پر سست پڑتی محسوس کی اور ایک لمبا سانس گھسیٹا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بلا کی وحشت تھی۔ تیمور، مت سن ان کی، تیرے بھائی کا قاتل ہوں میں۔ مجھے آج چھوڑ دیا تو زندگی بھر پچھتاوے میں رہے گا۔ تیمور ہوش میں آتا فوراً اس سے دور ہٹا تھا۔ وہ کیا کرنے جا رہا تھا؟ اپنے اندر اٹھتے جنون کو قابو کرنے کے لیے اس نے بے بسی سے سر میں ہاتھ پھیرا تھا۔ شاہ نواز کی بلند آوازیں اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ میں عزت کی موت چاہتا ہوں تیمور، مجھے مار دے۔ مگر تیمور اس کی غلیظ آوازوں سے دور جاتا جیل سے باہر نکل آیا۔ کار تک پہنچنے تک اس کی سانس بری طرح پھول چکی تھی۔ اس کا چہرہ پسینے میں تر تھا۔ کیا دل لرزا دینے والا انکشاف تھا کہ اس کا بھائی حادثے میں نہیں بلکہ منصوبے کے تحت مارا گیا تھا، اس کا قتل ہوا تھا، اور کشمالہ، اللہ نے معجزاتی طور پر اسے بچا لیا تھا اس کے لیے۔ کیا یہ حقیقت وہ اسے بتا سکتا تھا؟ وہ تو شاید اس غم میں ایک بار پھر مر جاتی۔ کیا وہ اسے یہ درد دے سکتا تھا؟ اس نے پلٹ کر جیل کے بڑے سے دیو ہیکل سیاہ گیٹ کو دیکھا تھا، اور آج وہ یہ راز شاہ نواز کی موت کے ساتھ یہیں دفنا کر جا رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، میں بتا نہیں سکتی تمہارے بابا اور میں کتنا خوش ہیں تمہیں تیمور کے ساتھ آباد دیکھ کر۔ سمانہ بیگم نے اپنے سامنے بیٹھی بیٹی کو دیکھا جو دن بدن نکھرتی جا رہی تھی۔ تیمور کی محبت کسی سے ڈھکی چھپی تو نہ تھی،
جس طرح وہ اس کا خیال رکھتا تھا اس کے پیچھے دیوانہ بنا گھومتا تھا۔ بیٹا تیمور جس طرح تمہارا خیال رکھتے ہیں تم بھی رکھتی ہو نا؟ ماں کی فکر پر پلیٹ میں بچے چپس کھاتی وہ مسکرا دیتی۔ یہ اس نے زیدان کے لیے بنائے تھے جنہیں وہ آدھے چھوڑ کر زاویار صاحب کے ساتھ مسجد چلا گیا۔ وہ 2 دن سے میکے آئی ہوئی تھی۔ رکھتی ہوں، بٹ یہ سچ ہے کہ وہ زیادہ رکھتے ہیں۔ اس کے چہرے پر موجود شرارت پر سمانہ بیگم نے گھورا تھا۔ میں بتا رہی ہوں کشمالہ، میرے داماد کو بالکل پریشان نہیں کرو گی تم۔ یہ آپ میرے ساتھ کیوں ساسوں والا بیہیو کرنے لگی ہیں؟ تو عقل نہ دوں تمہیں؟ ظاہر ہے تم عزیز ہو تبھی تو تیمور کی فکر ہے مجھے۔ میرا بچہ کس طرح دن رات کاموں میں مصروف رہتا ہے، مگر میں ایک کال کر کے دعوت دوں تو کبھی انکار نہیں کرتا۔ وہ بڑے مان سے کہتی اسٹوو کی سمت بڑھ گئی تھی، جبکہ کشمالہ بس حیرت سے انہیں دیکھتی چپس کھاتی رہی۔ آپ نے آج بلا لیا کیا انہیں؟ اسے یکدم ہی یاد آیا تھا وہ تیمور سے 3-4 دن رکنے کا کہہ کر آئی تھی، اور اگر سمانہ بیگم نے کال کر دی تو وہ آج ہی آ جاتا۔ نہیں ابھی تک تو نہیں کی۔ ہاں بس صحیح ہے، کیونکہ میں آج تو نہیں جا رہی۔ مالا، زرمینیں اسے پکارتی کچن میں چلی آئی تھی۔ تیمور بھائی کب سے کالز کر رہے ہیں، لاؤنج میں تمہارا موبائل بج کر پاگل ہو گیا۔ ساتھ بیٹھتے موبائل اس کی جانب بڑھایا اور چپس کی پلیٹ اپنی طرف کھسکا لی۔ کشمالہ نے اسکرین دیکھی جہاں 5 مسڈ کالز اور میسیجز کا نوٹیفیکیشن چمک رہا تھا۔ اسے یکدم ہی اپنی غفلت کا احساس ہوا تھا، کیونکہ میکے آنے سے پہلے تیمور نے اسے موبائل اپنے ساتھ رکھنے کی پہلے ہی تنبیہ کر دی تھی۔ اس نے کچن سے نکلتے فوراً کال بیک کی تھی، جسے پہلے ہی بیل پر اٹھا لیا گیا تھا۔ مل گئی تمہیں فرصت؟ چھوٹتے ہی تیمور کی تپی ہوئی آواز اسپیکر پر ابھری تھی۔ تو کیا کرتی؟ آپ کے بیٹے نے زندگی حرام کی ہوئی ہے میری۔ ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھایا اور فرمائش کر کے فرائز بنوائے، وہ بھی تھوڑے سے کھا کر بابا کے ساتھ مسجد چلے گئے۔ بس تمہارے اب ایکسکیوزز تیار ہوں گے۔ میں نے کیا کہا تھا؟ موبائل ساتھ رکھا کرو۔ اف اللہ، میرے پاس تھا، بھی 2 گھنٹے پہلے ہی تو ہماری بات ہوئی ہے۔ چڑھتے ہوئے اپنے کمرے کا دروازہ کھولتی اندر داخل ہو گئی۔ ہاں 2 گھنٹے پہلے، وہاں جا کر تو تم بھول ہی جاتی ہو مجھے۔ میں ہی یہاں بیوقوف بنا چھٹی والے دن بھی آفس آ گیا ہوں۔ اور اس کی شکایت پر کشمالہ بے ساختہ ہنسی تھی۔ وہ جانتی تھی بچوں اور اس کی غیر موجودگی میں تیمور کو اپنا ہی کمرہ کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ تو میں نے تو نہیں کہا تھا کہ آفس جائیں، گھر پر رہ کر نیندیں پوری کرتے۔ وہ تو تم پوری کرو، میں ویسے بھی ان 3 راتوں کا حساب کتاب کر لوں گا۔ کشمالہ نے اس کی دھمکی پر سرخ پڑتے فون کو گھورا تھا۔ یہ بتاؤ مریم کہاں ہے؟ وہ پھپھا کے پاس سو رہی ہے، جب سے چلنا شروع کیا ہے صحیح سب کو اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ ہاں زرمینی نے کل دوپہر میں پکس سینڈ کی تھی، خانم کے گلاسز لے کر گھوم رہی تھی۔ ون سیکنڈ، رات کو کب سوئی تھی تم؟ اس کے سوال پر کشمالہ نے ذہن پر زور ڈالا تھا۔ رات کو پتہ نہیں، یاد نہیں۔ میں بتاؤں کب سوئی تھی؟ اس کے خوشمگی لہجے پر کشمالہ کو اب کچھ گڑبڑ لگی تھی۔ مجھ سے 1 بجے یہ کہہ کر فون بند کر دیا کہ نیند آ رہی ہے، اور رات کو 4 بجے مینے نے پکس سینڈ کی۔ بڑے مووی سیشن چل رہے تھے۔ کشمالہ نے دانت پیستے زرمینے کی خبر لینے کا سوچ لیا تھا۔ میرے جگانے پر تو بہت نیند آ رہی ہوتی ہے، اور کل بڑے ہنسی مذاق ہو رہے تھے 4 بجے تک۔ ہاں تو کیا مطلب؟ اب مینے نے مووی لگا دی تھی تو دیکھنی تھی نا، اور آپ اپنی بات رہنے دیں۔ یہاں جب سے آئی ہوں کون سے گھنٹے آپ نے مجھے کال نہیں کی؟ میں رات کے جاگنے کی بات کر رہا ہوں۔ تیمور کی آواز میں اب بھی وہی اکڑ تھی۔ ہاں تو مجھے جب نیند آئے گی میں سوؤں گی نا۔ میں نے نہیں کہا آپ لیٹ آفس سے آئیں پھر الگ سے اپنے لیے ایکسٹرا ٹائم مانگے۔ ہاں وہ تو میں مانگوں گا، اور ختم کرو یہ بحث، میں آج لینے آ رہا ہوں۔ جی نہیں، ہماری 4 دن کی ڈیل ہوئی تھی۔ وہ الگ بات تھی، اس کو بھی اب اپنا کمرہ سخت یاد آ رہا تھا۔ دماغ خراب نہیں کرو میرا کش، 2 دن سے میری رات کی نیند اڑی ہوئی ہے، تو دن میں سو جایا کریں۔ اس کی کھلکھلاتی آواز فون کی دوسری جانب بیٹھے تیمور کو مزید بے قرار کر گئی تھی۔ ابھی وہ کچھ اور بھی کہتی جب یکدم ہی اسے بات کرتے کرتے کچھ ہوا تھا۔ بے اختیار منہ پر ہاتھ رکھتے موبائل بیڈ پر پھینکتی تیزی سے واش روم کی سمت پڑ گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ رات کے 8 بج رہے تھے جب اس کی کار آمنہ ولاس میں آ کر رکی تھی۔ ابھی 1 گھنٹے پہلے اس کی کشمالہ سے بات ہوئی تھی، جسے وہ بیچ میں ہی چھوڑ کر کہیں غائب ہو گئی تھی۔ اس نے دوبارہ بھی کئی بار کالز کی تھیں، جسے آخر کار سمانہ بیگم نے ریسیو کیا تھا۔ انہوں نے اسے گھر آنے کا کہہ دیا تھا اور تیمور فوراً ان کی بات مان گیا تھا۔
اس کے جانے کا مطلب تھا کشمالہ کو اپنے ساتھ ہی لانا۔ وہ سلام کرتا لاؤنج میں داخل ہوا۔ خانم، زاویار صاحب، مصطفیٰ صاحب اور صالحہ صاحبہ وہیں بیٹھی تھیں۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹا۔ خانم نے محبت سے اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ وہ تو شروع سے ہی اسے اپنی پلکوں پر رکھتی تھیں، مگر جب سے پوتی کو اس کے ساتھ ہنستے بستے دیکھا تھا وہ ان کے دل کے مزید قریب ہو گیا تھا۔ کچھ دیر ان سے باتوں کے بعد اس کی نظر کشمالہ کو تلاش کرنے لگی تھی جو اب تک نظر نہیں آئی تھی۔ بابا، سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آتا زیدان دوڑتا ہوا اس تک پہنچا تھا۔ تیمور اسے بوسہ دیتا گود میں بٹھا گیا۔ ماما کہاں ہیں؟ ماما روم میں ہیں۔ بابا، آپ کو پتہ ہے ماما کی بہت طبیعت خراب تھی، انہیں بار بار وومٹ ہو رہی تھی، ڈاکٹر آنٹی بھی آئی تھی ابھی۔ اس کی پٹر پٹر چلتی زبان پر تیمور نے فکر مندی سے خانم کی جانب دیکھا تھا۔ کیا ہوا ہے کشمالہ کو؟ میری شام کو بات ہوئی تھی، تب تک تو ٹھیک تھی۔ فکر کی کوئی بات نہیں ہے، ایسا کریں جا کر مل لیں ان سے۔ خانم نے نرمی سے مسکراتے اسے اوپر جانے کو کہا تھا اور وہ کچھ تردد کے بعد زیدان کے ساتھ اٹھتا سیڑھیوں کی سمت بڑھ گیا۔ یہ اچانک کیا ہوا تھا اسے؟ ابھی تو بالکل صحیح بات کر رہی تھی اس سے، جب اسے کشمالہ کے کمرے سے کچھ فاصلے پر زرمینیں نظر آ گئی تھی جو اسے دیکھتی گہری مسکراہٹ لیے قریب آ رہی تھی۔ کیا بات ہے مینے، کش کو کیا ہوا ہے؟ بابا، میں نے بتایا تو ہے ابھی آپ کو، بالکل ٹھیک نہیں ہے، اب بس آپ اسے موٹا کرنے کی تیاری کریں۔ اس کے معنی خیز انداز پر تیمور نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ چلو زید، ہم دیکھ کر آتے ہیں کیا کیا بنا رہی ہیں نانو۔ زرمینیں اس کا ہاتھ تھامتی آگے بڑھ گئی تھی۔ عجیب پاگل ہے، وہ بڑبڑاتا کشمالہ کے کمرے کی سمت بڑھ گیا۔ اندر داخل ہوا تو وہ بیڈ پر آنکھیں بند کی لیٹی تھی۔ کشمالہ نے اس کی گھمبیر آواز پر پٹ سے آنکھیں کھولی تھیں اور اسے اپنے قریب بڑھتا دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ زید نے بتایا بہت طبیعت خراب تھی، ڈاکٹر بھی آئی تھی، تم نے مجھے کال کر کے کیوں نہیں بتایا؟ اس کے قریب بیٹھتا فکر مندی سے اس کی صورت دیکھ رہا تھا جو بظاہر تو اسے صحیح نظر آ رہی تھی بلکہ نگاہیں جھکاتی مسکرا بھی رہی تھی۔ کیا ہوا ہے، کچھ بتاؤ گی مجھے؟ زرمینیں الگ الٹی باتیں کر رہی تھی۔ اس موٹی نے میرا دماغ مزید خراب کر دی ہے۔ وہ جھنجھلا اٹھا تھا۔ کشمالہ نے مسکراہٹ ضبط کرتے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا کہہ رہی تھی مینے؟ یہی کہ تمہیں موٹا کر دوں اس کی طرح۔ اس کے تپے تپے انداز پر کشمالہ کھل کر ہنسی تھی۔ اس کا چہرہ گلنار ہو رہا تھا۔ جیسے ایکسپریشن تم دے رہی ہو اس وقت، مجھے اپنا موڈ بدلتا لگ رہا ہے۔ تیمور نے اسے گھوٹتے ہاتھ پکڑ کر قریب کیا تھا۔ کشمالہ اپنی گہری آنکھیں اس کی آنکھوں سے ملا گئی۔ سچ بتاؤ کش، کیا بات ہے؟ اس بار وہ بے حد سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا اور کشمالہ نے بھی تنگ کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ بتا دوں؟ کیا مطلب بتا دوں؟ بتاؤ یار، سوچ لیں۔ کیا بدتمیزی ہے کش؟ کشمالہ اس کی بے چینی پر سر جھکاتی مدھم آواز میں بولی۔ مریم کو آپ ہی بولنے والا آنے والا ہے۔ اس پل اس کا انگ انگ خوشی سے نکھر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی تیمور کو کتنی شدت سے اس خبر کا انتظار تھا اور اب یہ خبر سننے کے بعد اس کے تاثرات جیسے فریز ہو گئے تھے۔ مریم کو آپ ہی بولنے والا یو مین؟ کشمالہ نے کھل کر مسکراتے سر اس بات میں ہلا دیا۔ یو مین وی آر ایکسپیکٹنگ؟ اس نے ایک بار پھر یقین دہانی چاہی اور کشمالہ ایک بار پھر مسکھل کھلا دی تھی۔ ہاں نا، اب کیا لکھ کر دوں؟ تیمور کے دل میں ایک الگ ہی احساس ابھرا تھا، اتنا مختلف، اتنا نیا۔ اس نے بے اختیار مسکراتے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ تمہیں نہیں معلوم کتنی شدت سے انتظار کیا ہے میں نے اس لمحے کا۔ وہ کس لیے؟ ہمارے 2 بچے تو پہلے ہی موجود ہیں۔ تیمور نے بہت چاہت سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا تھا اور نرمی سے ماتھا چوم کیا۔ ان دونوں کا اپنا مقام ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے وہ، مگر میری اولاد تم سے ہو یہ میری شدید خواہش تھی۔ تم محبت ہو میری، یہ جذبہ بہت خاص ہے اور ہماری آنے والی اولادیں اسے مزید گہرا کریں گی۔ اس کے آخری جملے پر کشمالہ کی بھویں آپس میں سکڑیں۔ آخر آپ کتنے بچوں کا پلان بنا کر بیٹھے ہیں؟ تیمور نے کھل کر مسکراتے فاصلے مٹائے تھے اور اس پر جھکتا اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ کشمالہ نے اس کی بے تابیاں بڑھتے دیکھ کر فوراً سے اسے دور کیا تھا اور سرخ چہرہ لیے گھورا۔ اپنے گھر میں نہیں ہیں آپ؟ تو چلو، بہت دن ہو گئے، میرا کمرہ ویران ہو گیا تمہارے بغیر، قسم لے لو ٹکنے کا دل بھی نہیں کرا۔ اس کے بال نرمی سے کان کے پیچھے کیے تھے جبھی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔
تیمور بھائی بس ہو گیا چیک اپ، اب کھانا کھانے لے آئیں مالا کو، سب ویٹ کر رہے ہیں۔ زرمینے نے دروازے کے پیچھے سے ہانک لگائی تھی۔ کشمالہ تیمور کے چہرے پر دوڑتی مسکراہٹ پر فوراً دور ہوتی اٹھنے لگی۔ کدھر؟ تیمور نے ہاتھ تھامتے روک دیا۔ سب ویٹ کر رہے ہیں نیچے، کتنا آکورڈ لگے گا۔ چھوڑو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے ویسے بھی۔ اسے اپنی گود میں بٹھا گیا۔ کشمالہ نے مچلتے اس کی گرفت سے نکلنا چاہا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ چلیں نا بھائی۔ تیمور اٹھیں۔ اسے اپنی حرکتوں میں لگا دیکھ کر کشمالہ بال فولڈ کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ناچار اسے بھی اٹھنا پڑا تھا۔ کھانا کھاتے ہی سامان پیک کرنا ہے، چائے کافی کا کوئی سین نہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا ہاتھ تھامتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ کشمالہ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتی آنکھیں گھما گئی تھی۔ کھانا سب نے بڑے خوشگوار ماحول میں کھایا تھا۔ یشار بھی ڈائننگ ٹیبل پر ان کے ساتھ موجود ہر کسی کو فراموش کیے زرمینے کی پلیٹ خود سیٹ کر رہا تھا، جبکہ وہ بس اسے اشاروں ہی میں روک سکتی تھی، مگر وہ پھر بھی اپنی ہی کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ زرمینے آج کل خاصی صحت مند نظر آ رہی تھی۔ اس کا چھٹا مہینہ شروع ہو چکا تھا اور اسی لیے یشار اس پر حد سے زیادہ توجہ دے رہا تھا۔ میں بتا رہا ہوں مامی، یہ گول کر دے گا ہماری زرمینے کو۔ کشمالہ کے ساتھ بیٹھے تیمور نے اپنے عین سامنے بیٹھی زرمینے اور یشار کو چھیڑا تھا۔ یشار نے اپنی سرخ پڑتی بیوی کو اور پھر تیمور کو دیکھا۔ تمام بڑے کھانا کھا کر اٹھ چکے تھے۔ اس وقت ٹیبل پر وہ چاروں اور زینت بیگم بیٹھی تھی۔ تیمور، اگر تو نے اب میری بیوی کو چھیڑا تو اچھا نہیں ہوگا۔ بیٹا، ہمیں خبر ملی آپ بھی اب تیاریوں میں ہیں۔ اس نے کشمالہ کی جانب اشارہ کرتے سارے حساب بے باک کر دیے تھے۔ پلیٹ میں پڑے چاولوں سے کھیلتی کشمالہ نے چھینپتے تیمور کی سمت دیکھا، جو بغیر برا منائے اسے بڑی میٹھی نگاہوں سے دیکھتا مسکرا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، جب خبر مل ہی چکی ہو تو پھر ڈائٹ پلان بھی سینڈ کر دینا مجھے۔ اور کشمالہ نے ٹیبل کے نیچے سے زور سے اس کی ٹانگ پر پاؤں مارا تھا، مگر وہ اس کا ہاتھ تھام گیا، جبکہ تیمور کے انداز پر یشار ہنس پڑا تھا۔ کافی دیر وہ لوگ خوش گپیوں میں لگے رہے تھے۔ پھر 11 بجے وہ کشمالہ اور بچوں کو لے کر نکل گیا تھا۔ زیدان پچھلی سیٹ پر سو رہا تھا اور مریم اس کی گود میں تھی۔ تیمور ہر تھوڑی دیر بعد ایک میٹھی نظر اس پر ڈالتا، واپس ڈرائیونگ کی جانب متوجہ ہو جاتا۔ وہ خاموش بیٹھی سوئی ہوئی مریم کے چھوٹے سے ہاتھ میں انگلی پھنسائے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ کار فوڈ اسٹریٹ پر روکنے کے بعد تیمور نے اس سے پوچھا۔ ابھی ہم کھانا کھا کر ہی آئے ہیں۔ کشمالہ نے حیرت سے اس کی سمت دیکھا۔ ہاں، میں نے دیکھ لیا تھا کہ تم صرف کھانے سے کھیل رہی تھی۔ اب بتاؤ جلدی۔ کشمالہ کا منہ کھل گیا۔ بلکہ تم بیٹھو، میں لا رہا ہوں۔ وہ کار سے اترتا ایک چائنیز ریسٹورانٹ کی جانب بڑھ گیا۔ اسے معلوم تھا زیدان کی طرح کشمالہ بھی چائنیز سب سے زیادہ پسند کرتی تھی۔ اکثر مڈ نائٹ آرڈر میں بھی کشمالہ اپنے لیے چائنیز ہی منگواتی تھی، اور وہ اپنے لائٹ فوڈ سے انصاف کرنے کے بعد ہمیشہ اس کے کھانے میں گھستا تھا، جس پر کشمالہ اس سے لڑ پڑتی تھی۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد اس کی واپسی ہوئی تھی۔ روز وائٹ شرٹ پر گرے ٹائی لگائے اور گرے ڈریس پینٹ میں ملبوس وہ اسے 2 کاغذ کے بیگ ہاتھ میں لیے دور سے آتا نظر آ رہا تھا۔ کشمالہ کا دل اس وقت کچھ اور گداز ہوا تھا۔ کچھ نعمتیں اللہ اپنے بندوں کو آزمائش کے بعد دیتا ہے، اور تیمور صلاح الدین بھی انہی نعمتوں میں سے ایک تھا جو اسے سالوں کے انتظار کے بعد ملا تھا۔ اس نے بے اختیار موبائل نکال کر پک لی تھی اور زرمینے کو سینڈ کر دی۔ تمہارے بھائی بھی مشن پر لگ چکے ہیں۔ آگے ہارٹ اور لافنگ ایموجی بناتے سینڈ پر کلک کر دیا۔ کار میں بیٹھتے تیمور نے پیکڈ فوڈ ڈیش بورڈ پر رکھا، مگر اس کے ہاتھ میں کچھ اور بھی تھا۔ ہاتھ آگے کرو۔ کشمالہ نے ناسمجھی سے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا تھا، جب تیمور نے انویلپ سے خوبصورت گلاب اور موتیا سے سجے گجرے اس کے ہاتھ میں پہنا دیے۔ یہ شاید اس وقت لیے گئے تھے جب وہ زرمینے کو میسج کر رہی تھی۔ کار میں ایک مخصوص گلاب اور موتیے کی بھینی بھینی خوشبو پھیل گئی۔ تیمور نے نرمی سے اس کا ہاتھ لبوں سے لگاتے اس کی نم آنکھوں میں دیکھا۔ چل رہی ہو میرے ساتھ ایک لمبے سفر پر؟ کشمالہ نے دھیمے سے ہنستے سر اس بات میں ہلا دیا۔ بس سپیڈ تھوڑی کم رکھیے گا ورنہ آپ کے دونوں بچے اٹھ جائیں گے۔ اس کی شرارت پر تیمور اپنا دلکش قہقہا نہ روک سکا۔ تمہارا ساتھ ہونا چاہیے، میں پیدل بھی چلوں گا۔ اپنے بچوں کو گود میں اٹھا کر کار سٹارٹ کرتے اس کا گجروں سے سجا ہاتھ تھاما ایک بار پھر تھام گیا تھا۔ کشمالہ لبوں پر میٹھی مسکراہٹ لیے آنکھیں اس پر ٹکاتی سیٹ کی پشت سے سر ٹکا گئی۔ یہ لمحے زندگی کے حسین خوابوں جیسے تھے، جنہیں تمام عمر سجانے کی آرزو اس نے کی تھی، اور اب حقیقت بن کر اس کے سامنے تھے۔
وہ اپنے رب کے آگے اگر دن رات بھی سجدوں میں گری رہتی وہ بھی کم تھا، کیونکہ یہ ساتھ بیٹھا شخص اس کی زندگی مکمل کرتا تھا۔ وہ ایک دوسرے کو مکمل کرتے تھے، ایک دوسرے کے بغیر بالکل ادھورے تھے، اور یہ سچ تھا کہ اگر وہ اس کے ساتھ تھا تو کشمالہ تیمور یہ سفر پیدل بھی کاٹ سکتے تھے۔ وہ اگلے جہاں میں جو فیصلہ ہوگا میں اس کے بعد تمہیں چنوں گا، کسے خبر کہ کہاں ملوں گا، میں پھر بھی دل میں تمہیں رکھوں گا۔ ہے بت پرستی گناہ اگر تو میں رب کے بعد تمہیں چنوں گا۔ جو قید ہجر اٹھائی میں نے وصل پہ تیرے بھی پھر خدا سے جھگڑ پڑوں گا۔ یہ عمر ساری میں اپنی ہستی لٹا کے تیرا جو قرب پالوں، نصاب عشق کے فلسفوں میں ایک اور قصہ امر کروں گا۔ ختم شد۔ جی تو فرینڈز، کیسا لگا آپ کو ناول اور کیسے لگی آپ کو اس ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اس ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ ہی اس کمپلیٹ ناول کے بارے میں بھی ضرور رائے دیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے کسی نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔